وہ مالک رزق ہر نفس ہے کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا، وہ مالک رزق ہر نفس ہے کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا، امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر ایک کو کھلا رہا ہے۔ محترم سامعین، بلا تاخیر اب میں اپنے مہمان خصوصی جو آپ کے سامنے اولاد کی تعلیم میں والدین کا کردار پر گفتگو کریں گے، میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب آپ کے روبرو ہوں اور اپنے موضوع کا اظہار آپ کے سامنے کریں۔ ایڈوکیٹ فیض سید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتی۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا ہے کہ آج میں انشاءاللہ عزیز اولاد کی، بچوں کی تربیت، تعلیم اور تربیت، تو اولاد کی تعلیم میں یا تربیت میں والدین کا کیا کردار ہوگا، تو گویا بات تو بچوں کے تعلق سے ہوں گی، لیکن اس اینگل سے ہوں گی کہ پیرنٹس کو، والدین کو کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، ایک وضاحت یہاں ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ اولاد کی تربیت کا جب معاملہ ہو رہا ہے تو غیر شادی شدہ لوگوں کا کیا معاملہ، ان کو تو بچے ہی نہیں ہیں ابھی، وہ اس لیکچر سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ چیز میں واضح کر دوں اور بتا دوں کہ کسی بھی عمل کے ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ کسی بھی عمل کے ہونے سے پہلے ایک شخص تھے، ایک عالم دین تھے، ان کے پاس ایک شخص ہے اور کہا استاد میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں فکر مند ہوں اپنے اولاد کی تربیت کے تعلق سے، تعلیم کے تعلق سے۔ تو انہوں نے کہا تیرا نکاح ہو گیا؟ تو کہا ہو گیا۔ تو کہا تو لیٹ ہو گیا۔ کہا صرف نکاح نہیں ہوا، میرا بچہ تو اب 3-4 سال کا۔ تو کہا تو بہت لیٹ ہو گیا، اس لیے کہ اولاد کی تعلیم کا مرحلہ اس کے لیے نیک ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے، نیک ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں جو پوائنٹ میں رکھنا چاہتا ہوں یہی ہے کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے لیے انسان کو تیار ہونا، یاد رکھیے۔ انسان جب بالغ ہو جاتا ہے اسلام میں، وہ نکاح کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے مطلب اولاد پیدا ہو سکتی، اولاد پیدا ہوگی مطلب تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اس پر آ گئی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ میں تعلیم کا کیا حال ہے۔ مجھے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ایک تعلیم یافتہ طبقہ بیٹھا ہے اور سچر کمیٹی کی رپورٹ ہم تمام لوگوں نے پڑھی ہے، یہ کم از کم دیکھی ہے، یہ کم از کم سن رکھا ہے کچھ نہ کچھ۔ اس نے جو فگرز، جو آنکڑے، جو باتیں بتائی ہے مسلمانوں کی تعلیم کے معاملے میں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ تعلیم کے میدان میں ہم کتنے پچھڑے ہوئے ہیں۔ والدین کا کتنا اہم رول ہے کہ اس معاملے میں اپنے بچوں کو وہ تیار کرے کہ بچے تعلیم حاصل کرے، اور تعلیم میں بلا تفریق دین اور دنیا میں دونوں کو شامل کر رہا ہوں۔ تعلیم میں انہیں خوب سے خوب دینی تعلیم سے آراستہ کرے اور خوب سے خوب دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرے۔ یہ بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ بچوں کے تعلق سے ہم فکر مند ہو جائیں، فکر مند ہو جائے، اور یہ فکر مندی ایسی ہو کہ ڈے 1 جس کو کہتے ہیں، پہلے دن سے ہم فکر مند ہو کہ میرے بچے کو کیا تعلیم اور تربیت دی جائیں گی، کس طرح سے دی جائیں گی۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے، پیرنٹس، والدین یہ کہتے ہیں کہ اتنے اچھے یونیورسٹی میں ہم نے بچے کو ڈالا، اتنے اچھے اسکول سے بچہ پڑھا ہے، اتنے اچھے انسٹیٹیوشن میں اس کو ہم نے ڈالا ہے، اب پھر بھی کچھ تعلیم کا معیار بڑھ نہیں رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو یاد رکھیے آپ جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کا نام لے رہے ہیں، یہ تعلیم اور تربیت کے مراحل میں اس کا بہت بات کا نمبر ہے، چونکہ تعلیم اور تربیت ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے۔ جب پہلے مرحلے میں اگر بچہ فیل ہو جائے تو بعد کے مرحلے بہت زیادہ مددگار ثابت نہیں ہوتے، یاد رکھیے۔ اور ہم نے یہ سمجھ لیا
کہ ہمارا کام یہ ہے والد یا والدہ، والدین ہونے کے ناطے، پیرنٹس ہونے کے ناطے، بس بچے کو ایک اچھے اسکول میں ڈال دے. اب اسکول میں ڈالنے کے بعد ایک دم فنش بہترین پروڈکٹ جس کو کہیں گے، ایک بہترین انسان اس اسکول سے باہر نکل جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے، جب تک کہ والدین فکر مند نہ ہو، اس کے بارے میں سوچے نہ، بلکہ صرف فکر مند نہیں بلکہ عملاً کچھ جب تک نہیں کریں گے ہم، یاد رکھیے تب تک یہ معاملہ اس امت کی تعلیم کے معاملے میں حالات سدھرنے والے نہیں ہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم آج اس بات کو سمجھیں کہ اولاد کی تعلیم یہ کتنا اہم مضمون ہے، کتنا اہم عنوان اور ٹاپک ہے، اور ہم صرف سنیں نہیں بلکہ ہم پریکٹیکلی کچھ کرنے کی کوشش کریں. آئیے، اولاد بچے جو ہوتے ہیں انسان کو، یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ نعمت ہے. جن کو نہیں ہوتی ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نعمت کتنی عظیم نعمت ہے. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ بزرگ انبیاء نے، جلیل القدر پیغمبروں نے، جب ان کو اولاد نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اولاد بہت عظیم نعمت ہے کہ ان نبیوں کو جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی، ان نبیوں نے اس نعمت کو اللہ سے طلب کیا. مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تو طلب کی اللہ سے. تو اولاد نعمت ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے، اگر یہ اولاد نعمت ہے تو یہ اولاد فتنہ بھی ہے اگر اس کی صحیح سے تعلیم اور تربیت نہ ہو تو. اولاد اگر نعمت ہے تو یہ بات بھی یاد رکھیے، اگر اس کی تعلیم تربیت نہ ہو تو یہ اولاد فتنہ بھی ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت نے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 28 میں اور سورہ نمبر 64 آیت نمبر 15 میں اسی کا تذکرہ کیا اور فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور مال میں تمہارے لیے فتنہ ہے. تو ایک تو اولاد وہ ہے جس کو اگر آپ تعلیم تربیت دے تو آپ کے جانے کے بعد دنیا سے ثواب جاریہ ہے، اور ایک تو اولاد وہ ہے جس کو تعلیم تربیت اگر آپ نے نہ دی، جس کی وجہ سے وہ بگڑ جائے تو یہ عذاب جاریہ بھی بن سکتی ہے ہمارے دنیا سے جانے کے بعد. تو میں سمجھتا ہوں اس ٹاپک، اس عنوان کی اہمیت ہم سمجھ رہے ہیں کہ والدین کا کتنا اہم رول، کتنا اہم کردار ہے اولاد کی تربیت میں. اب ایک مثال دے کے سمجھاؤں گا کہ بہت سارے لوگ جو بچوں کی گھر میں تربیت نہیں کرتے، گھر میں ماحول نہیں دیتے جو ہونا چاہیے تعلیم کے لیے، اور یہ سوچتے کہ اسکول میں سب کچھ ہو جائے گا، یونیورسٹی سب کچھ کر دیں گی. اس کی مثال کیسی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی گڑھا کھود رہا ہے، سمجھ رہے آپ، گڑھا کھود رہا ہے، اور دوسرا آدمی آ کے اس میں مٹی ڈال دے رہا ہے، اور وہ آدمی آگے چلتا جا رہا ہے، دوسرا آدمی اس کے پیچھے چلتا جا رہا ہے. اب کوئی آ کے پوچھے جناب آپ گڑھا کھودتے ہیں، پیچھے والا آ کے مٹی ڈال دیتا ہے، تو گڑھا کھودتے کیوں ہو؟ تو وہ کہتا ہے دیکھیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ میرا کام گڑھا کھودنا ہے، ان صاحب کا کام ہے گڑھا بند کرنا، اور ایک صاحب تھے جن کو یہ ذمہ داری تھی اس پہ پودا لگانا، آج وہ آئے نہیں تو لہٰذا ہم اپنا کام کرتے ہوئے چلے جا رہے آگے. مطلب میں گڑھا کر رہا ہوں چونکہ میرا جاب ہے، انہوں آ کے مٹی ڈال رہے چونکہ ان کا جاب ہے، لیکن وہ پودے لگانے والا آج نہیں آیا تو لہٰذا ہم تو اپنی ڈیوٹی کر لے رہے. تو حالت وہی ہے، ہم سمجھ رہے اسکول، یونیورسٹی، کالج سب کچھ کر دیں گا، پیرنٹس اپنا رول کب ادا کریں گے؟ والدین اپنا رول کب ادا کریں گے؟ والدین کا ہی سب سے امپورٹنٹ رول ہے، یاد رکھیے. پھر اس کے بعد اسکول، مدرسہ، کالج، یونیورسٹی اس کو اور پروان چڑھاتا ہے، یاد رکھیے. لیکن والدین یہ سمجھ رہے ہیں، یہ سوچ بیٹھے کہ ہم کو اسکول میں ڈال دیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ساری ذمہ داریاں تربیت کی ختم ہو گئی، اب وہ اسکول جانے اور وہ یونیورسٹی جانے، اب ہم امید کرتے ہیں ہمارا بچہ انجینئر، ڈاکٹر بن کے بس نکل جائے، ایک اچھا انسان بن جائے، بس یہ کافی ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ اچھے خواب ہے، یاد رکھیے، لیکن یہ تب تک پورے نہیں ہوں گے جب تک اس کے لیے آپ کوشش نہیں کریں گے. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. اب تعلیم میں، بچوں کی تعلیم میں کیا کیا مرحلے ہوتے ہیں، ان مرحلوں کو ایک مختصر رکھتا ہوں. بچے کی تعلیم میں ایک مسلم معاشرے میں 8 مرحلے ہوتے ہیں جس سے وہ گزرتا ہے. پہلا ہوتا ہے ماں کی گود، تعلیم کا پہلا مرحلہ، ماں کی تعلیم جس کو عام زبان میں کہیں گے. دوسرا مرحلہ ہے گھر کی تعلیم، مطلب والد اور دیگر گھر میں جو افراد رہتے ہیں. تیسرا مرحلہ ہے مسجد کی تعلیم، اگر بچہ مسجد جاتا ہے تو وہاں سے بھی سیکھتا ہے. چوتھا مرحلہ مدرسے کی تعلیم، اگر وہ کسی عربی یا مکتب میں جاتا ہے. پانچواں اگر لے تو اسکول، یا دونوں کو کمبائن کر لے، اسکول اور مدرسے کی تعلیم. چھٹا ہوتا ہے دینی تقریریں، چونکہ دینی تقریروں سے بھی بہت سارے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ان کی زندگیاں بدلتی ہیں. اسی طرح ساتواں مرحلہ ہوتا ہے سماج کی تعلیم، کہ بچہ چلتے پھرتے جو چیزوں کو دیکھتا ہے اس سے بھی نالج گین کرتا ہے. اور 8واں ہے کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم، یاد رکھیے. تو یہ مراحل ہیں. تو پہلے مرحلے سے چلنا ہے، ورنہ وہ گڑھا کھودنے والا کھود رہا ہے، مٹی ڈالنے والا ڈال رہا ہے، بیچ کے سب غائب ہے.
تو اگر کوئی کہے کہ مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں تعلیم اعتبار سے مسلمان پیچھے ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ پہلے مرحلے سے گڑبڑ ہوتی چلی آئی، پلاننگ نہیں ہے ہمارے پاس، اور اگر ہے بھی تو بہت شارٹ ٹرم پلاننگ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، اسپیشلی ایجوکیشن کی فیلڈ میں، تعلیم کے معاملے میں۔ تو اس بات کو غور کرنے کی ہمیں جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک بات اور ہم سمجھ لیں، بچے جو ہوتے ہیں وہ کھیلنے میں یا سیکھنے اور پڑھنے میں کسی چیز میں فرق نہیں کرتے، ہر چیز سے نالج گین کرتے ہیں۔ جیسا کہ اگر میں سمجھانا چاہوں تو ایک ہوتا ہے تعلیم، علم جس سے انسان حاصل کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے تدریس۔ دونوں کا اگر فرق جاننا ہے تو تعلیم و تدریس کا فرق یہ ہے کہ تدریس میں ایک ٹیچر ہوتا ہے، ایک استاد ہوتا ہے جو پڑھاتا ہے، اور تعلیم میں ہوتا ہے یہ کہ وہ کسی چیز کو دیکھ کر بھی علم لیتا ہے جس میں کوئی اس کو ٹیچر نہیں ہوتا ہے۔ مثال میں دیتا ہوں، بچہ جو ہے سڑک سے جا رہا ہے، ایک گاڑی آئی اور وہ آدمی اسکیٹ ہوا، ریتی تھی وہاں اور گر گیا، تو بچہ یہ کہتا ہے کہ ریتی میں گاڑی تیز چلانے سے انسان گر جاتا ہے، اس کو کوئی ٹیچر نے نہیں سکھایا، لیکن اس نے دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا کہ اس سے یہ ہوتا ہے اور نالج گین کر لیا اس نے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ بچے کو بیٹھ کر سکھایا جاتا ہے اسکول کے ذریعے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ والدین اس چیز میں فرق نہ کریں کہ صرف تدریس ہی ہے، بلکہ بچہ ہر چیز سے سیکھتا ہے، آپ کا عمل، آپ کی عادت و اطوار، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سلیقہ، آپ کا کھانا پینا، آپ کی بات چیت، یہ تمام چیزوں سے بچے جو ہے سیکھتے ہیں۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اب اسلام میں تعلیم کی یا علم کی کتنی اہمیت ہے، میں سمجھتا ہوں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی آیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1، یا پڑھو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے۔ اور ہم دیکھتے ماشاءاللہ اس کے بعد کے ادوار میں مسلمانوں نے اللہ کا نام لیا اور ہر علم، ہر فن کے اندر مہارت حاصل کرنی، نہ صرف مہارت حاصل کری بلکہ وہ بنیاد رکھنے والے، فاؤنڈیشن رکھنے والے بن گئے بہت سارے علوم کے، جن کو آج ہم جانتے ہیں یا جن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے، جس دین میں پہلی آیت یہ آ رہی اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے یا پڑھو اپنے رب کے نام سے، تو پڑھائی کی، تعلیم کی، علم کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں تو میں دین اور دنیا کا جو تفریق نہیں کر رہا ہوں، میں دونوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور یہ جو میرے نکات انشاءاللہ اب چلیں گے یہ دونوں کے لیے ہوں گے۔ پیرنٹس، والدین اس چیز پر دھیان دیں۔ پہلی چیز، والدین کی شکایت سے شروع کرتے ہیں۔ والدین کی ایک شکایت ہوتی ہے، ہمارے بچے پڑھ نہیں رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو آئیے اس شکایت سے شروع کرتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کیا جائے، کہ جو والدین کی فکریں اور شکایتیں ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ والدین کی جو فکریں اور شکایت ہے اس میں سے سب سے پہلی فکر اور شکایت یہ ہے کہ بچے ڈس اوبیڈینٹ ہے، نافرمان ہے۔ ہم جب بھی کہتے ہیں تعلیم کے لیے بیٹھو، سورہ یاد کرو، کوئی چیپٹر یا کوئی پویم یاد کرو، چھوٹے سے لے کر بڑوں تک، بچے سنتے نہیں ہیں۔ نہیں ممی ابھی نہیں کریں گے، نہیں پاپا ابھی بعد میں کریں گے، کل کریں گے، آدھے گھنٹے سے کریں گے، کھانے کے بعد شام میں کریں گے۔ پھر آپ کہتے سو گیا ہو، میں نے منع کہ ہم تھک گئے، لیکن وہ اوبیڈین مطلب فرمانبرداری نہیں کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے بچے نافرمان تب ہوتے ہیں جب ان کو گھر میں دینی ماحول نہیں ملتا ہے۔ جن بچوں کو ان کے والدین بچپن سے سکھاتے والدین کا مقام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بچے اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں اور اوبیڈینٹ ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ایک چھوٹے سے بچے کے تعلق سے آپ کہہ رہے ہیں 2-3 سال کی؟ ہاں، میں کہہ رہا ہوں بچے چاہے جتنے بھی چھوٹے ہوں وہ چیزوں کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور بہت باصلاحیت ہوتے ہیں۔ بلکہ کئی سائنٹیفک سٹڈیز اور ریسرچ موجود ہے کہ بچہ 3 سے 4 سال کی عمر تک جو نالج گین کرتا ہے یہ ہاف نالج ہوتا ہے اس کی پوری لائف کا، آدھا علم ہوتا ہے جو پوری زندگی کا حاصل کرتا ہے ان ایام میں، ابتدائی دور میں۔ لہٰذا تبھی سے ہم کو اس کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھنا ہے، تبھی سے ان کو دینی باتیں سکھانا ہے۔ 7 سال میں تو حدیث میں الفاظ ہے مسجد لے جاؤ، مطلب لے جانا ہے اب تو یاد رکھیے اس سے پہلے وہ تیار ہو گیا نماز کے لیے، اس کا مطلب، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا بچپن سے یاد رکھیے ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا ہے، اس کو دین سکھانا ہے، اس کو اللہ اور رسول کی بات دکھانا ہے کہ دیکھو کہ اگر تم والدین کی نافرمانی کرو گے، اچھا علم حاصل نہیں کرو گے تو پھر یہ بری بات ہوں گی، دنیا میں مشکلات آئیں گی، آخرت میں مشکل ہوں گی۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس بچے میں ایک عجیب صلاحیت اور ایک جو ہے تڑپ ہوں گی علم کو حاصل کرنے، چونکہ اس کے والدین اس کو بتاتے ہیں۔ تو پہلی چیز، والدین کہتے بچے ڈس اوبیڈینٹ ہو گئے، نافرمان ہیں، انہیں دین کا علم دے دیجیے، انشاءاللہ یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ دوسرا، پڑھائی میں کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں، ہم بہت پڑھاتے ہیں لیکن وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔
تو بچے کسی چیز میں تب کانسنٹریٹ کرتے ہیں جب اس میں وہ دلچسپی لیتے ہیں، مزہ ان کو آتا ہے۔ جس چیز میں بچوں کو مزہ نہیں آتا اس چیز سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، یاد رکھیں۔ مثال ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے کہ ایک بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، ٹی وی میں اس کی دلچسپی ہے تو وہ کانسنٹریٹ کرتا ہے، بہت غور سے دیکھتا ہے، اور اگر ٹی وی میں اگر ایک ایسا سین دیکھتا ہے جس سین کے اندر کوئی شخص دوسرے شخص کو زوردار ایک مکہ مارتا ہے تو وہ پنچ تو وہاں لگتا ہے لیکن بچہ آپ کا یہاں اچھلتا ہے، چونکہ وہ اتنے کانسنٹریشن کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے۔ ٹی وی پر وہ گیم کھیل رہا ہے، گیم کے اندر گیم کا کیریکٹر بٹن کے دبانے سے اچھلتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اس گیم میں اتنا کنسنٹریشن اس کا ہوتا ہے کہ بٹن کے ساتھ بچہ بھی اچھل کے جاتا ہے۔ بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بٹن کے ساتھ بچہ بھی جاتا ہے، کیوں؟ وہ غرق ہے، کنسنٹریشن اس کا پورا اس میں ہے۔ تو بچوں کی خصوصیت، یہ انسانیت کی ویسے خصوصیت انسانوں کی ہے، لیکن بچوں کی خصوصیت یہ جس چیز کو پسند کرتے ہیں اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کہیں بچے کانسنٹریٹ نہیں کرتے پڑھائی پہ، تو پرابلم یہ ہے آپ نے پڑھائی کی اہمیت بتائی کیا ان کو؟ کیونکہ ان کو وہ دلچسپی دلانا ہے، وہ دلچسپی یاد رکھیے، تو دلچسپی دلائیے بچوں کو، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ تیسرا پوائنٹ، بہت پڑھتے ہیں مگر فیل ہو جاتے ہیں۔ والدین یہ بھی کہتے ہیں بہت پڑھتے ہیں ہمارے بچے ماشاءاللہ، 5 آورز 6 آورز 8 آورز 10 آورز، لیکن ریزلٹ الٹیمیٹ یہ ہے کہ ایٹی ہے، یا جس کو کہیں گے پروموٹڈ ہے، یا جسٹ پاس ہے، اس طرح سے ہو رہے ہیں۔ تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو یاد رکھیے اگر آپ کے بچے پڑھتے اور فیل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی اسٹڈی رائٹ ڈائریکشن میں نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے کہ ایک دروازے پہ لکھا ہوا ہے پش، اور پوری رات آپ کیا کر رہے ہیں؟ کھینچ رہے اس کو، پل، پوری رات، اور رات بھر کی بات بول رہے ہیں بہت محنت ہوئی آج لیکن دروازہ نہیں کھلا آخر تک، کیوں؟ تو آپ ڈائریکشن ہی صحیح نہیں تھا آپ کا۔ سمجھیے، آپ بچوں کو اگر وہ پڑھتے اور فیل ہوتے ہیں اس کا مطلب ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، وہ صرف کتاب لے کر بیٹھے ہیں، ان کو کچھ سمجھتا نہیں اور نہ ہی آپ ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان کو یہ چیز سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو وہ چیز بتانے کی ضرورت ہے، ان کے سٹڈیز کو رائٹ ڈائریکشن میں آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، تب وہ ہوں گا، یاد رکھیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور کمپلین والدین کی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ پڑھائی میں بہت محنت کرتے ہیں لیکن ایگزامز میں لکھ نہیں پاتے، بھول جاتے ہیں۔ بہت محنت کرتے ہیں لیکن ایگزامز میں کیا ہوتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ تو اس کی پہلی وجہ کیا ہوتی ہے معلوم آپ کو بھولنے کی؟ یہ بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ان کا وہم اور ڈر۔ ایکچوئل نہیں بھولتے ہیں، ان کو وہم ہوتا ہے، کوئی بتا دیتا ہے دیکھو ایسی سچویشن میں لوگ بھول جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں میں بھی بھول جا رہا ہوں۔ ایکچوئل نہیں بھولتے ہیں لیکن ان کو ایسا وہم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے والدین بیٹھ کر کہیں میرے بچے وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایکچولی تم پڑھ سکتے ہو، تم کرو تو صحیح کوشش، آپ ان کو ہمت افزائی کیجیے، آپ دیکھیں گے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا، ان کو کچھ اسمارٹ ٹیکنیکس آپ سکھائیے یاد کرنے کی۔ جیسا مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان سے اچانک پوچھ لیا جائے حابل اور قابل کون قاتل ہے دونوں میں سے؟ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو مارا، ایک ہے حابل دوسرے قابل، تو حابل اور قابل دونوں میں سے کس نے کس کو قتل کیا؟ تو بہت سارے لوگ پزل ہو جائیں گے، ٹھیک۔ لیکن اگر اسی کو اگر ہم اس ٹیکنیک سے یاد کریں، قاف سے قاتل اور قاف سے قابل، دونوں قاف سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ زندگی بھر آپ کو آدھی رات کو نیند میں سے اٹھائے قاتل کون ہے، حابل یا قابل، تو آپ بولیں گے قابل، کیونکہ اس کے پیچھے ایک ٹیکنیک آپ نے لگا دیا، یہ اس سے آپ نے ریلیٹ کر دیا کہ ہاں ماشاءاللہ اب ایک چیز وہ ہو گئی، سمجھ رہا؟ تو اسمارٹ ٹیکنیکس اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین یہ کام بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کر سکتے ہیں کہ ایک کوشچن ہے اس کے 5 سٹیپس میں آنسر دینا ہے، فرسٹ سٹیپ اے سے شروع ہوتی ہے، سیکنڈ سٹیپ بی سے شروع ہوتی ہے، تھرڈ سٹیپ ڈی سے، کچھ نہ کچھ ایک الفاظ بنا دیجیے، یہ یاد رکھ لو، تم کو یاد آ جائیں گے ایگزام میں کہ پوائنٹس کیا لکھنا ہے۔ 5ویں چیز، بچے والدین سے جھوٹ بولتے ہیں، بھائی پڑھے کیا؟ ہاں پڑھ لیے۔ ہوم ورک کیے کہ ہاں کر لیے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بچے جھوٹ کیوں بولتے والدین؟ تعلیم کے معاملے میں بہت سارے والدین کی شکایت ہیں۔ تو پہلی چیز، بچے والدین سے جھوٹ بولنا سیکھتے، یاد رکھیے، بچے خود سے جھوٹ بولنا نہیں سیکھتے، والدین سے سیکھتے ہیں۔ کیسے؟ گھر پر فون آیا، ٹھیک ہے، ایک خاتون نے مطلب بچے کی ماں نے فون اٹھایا اور فون اٹھا کر وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں جو ہے کوئی مطلب خالہ کا فون ہے، ادھر سے کسی کا فون آیا، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ادھر سے فون والا جس نے فون کیا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے گھر آنے والے آج شام میں۔ تو یہ خاتون جو فون اٹھائی، بچے کی ماں کہتی ہے نہیں آج باجی آپ مت آئیے، کیوں؟ آج تو شام میں ہم کو دعوت ہے۔ اب بچہ فون سن رہا ہے اور وہ کہتا ہے یس آج شام میں دعوت ہے، ہم کو اب تیاری کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ فون ٹک دیتا، بولتا ممی شام میں دعوت جانا، تو ہم بولتے بیٹے وہ تمہاری خالہ ہے نا بہت بور کرتے، میں نے بات ٹلانے کو بول دی، شام میں آج کوئی دعوت نہیں۔ بچے نے کیا حاصل کیا آپ سے؟ آپ نے سکھایا نہیں اسپیشلی بیٹھ کے کہ جھوٹ بولنے کا ترکیب نمبر 1 آئیے سبق سیکھتے، نہیں،
لیکن آپ نے پریکٹیکل بتایا جھوٹ بولنا چاہیے، خالہ کو بولنا چاہیے، پڑوسی کا فون آیا تو بولنا چاہیے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کال آیا، کہاں ہیں آپ؟ باس کا کال ہے، باس میں تو فیلڈ میں لگا ہوا ہوں، بہت محنت کر رہا ہوں، ان سے ملاقات ہوگی، ان سے۔ بچہ دیکھ رہا آپ صبح سے چھٹی پر ہے اور گھر میں بیٹھے ہوئے۔ اب بچے نے یہ سیکھ لیا کہ باس کا فون آیا تو جھوٹ بولنا چاہیے، بولا جا سکتا ہے۔ تو پہلا بچے جھوٹ بڑوں سے بولنا سیکھتے۔ دوسرا، بچے جھوٹ اس لیے بولتے کہ ان کو پڑھائی کے لیے سزا دی جاتی بہت سخت۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ بچوں کو پڑھائی کے لیے اگر آپ سخت سزائیں دیں گے تو وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، اس لیے سزا سے بچنے کے لیے۔ آج اسٹڈی ہوئی؟ ہاں آج تو 2 گھنٹے اسٹڈی ہوئی۔ آج اسکول گئے تھے؟ ہاں میں تو آج اسکول میں تھا، حالانکہ وہ نہیں گیا۔ کیوں؟ وہ ڈرتا ہے، چونکہ اسکول میں اس کو بات سمجھتی نہیں ہے یا کانسیپٹس آپ بتا نہیں رہے، گھر کا ماحول تعلیم کو فروغ جس کو کہتے ہیں نا پروموٹ کرنے والا نہیں ہے، اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں بچہ آپ کا ڈاکٹر بن جائے، بہت مشکل ہوتی ہے اس کے لیے، یاد رکھیے۔ تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طرح چھٹی چیز یہ ہے، بچے گھر میں نہیں بیٹھتے، چلے جاتے۔ اب آپ بول رہے تعلیم تربیت تو کب کریں گے؟ بچے گھر میں ہو تو۔ اس بات کو میری غور سے سنیے، جس گھر کے بچے گھر میں نہیں رہتے اور گھر سے چلے جاتے ہیں، یہ بات آپ جان لیجئے کہ آپ کے گھر میں بہت سیریس پرابلم ہے۔ اگر بچہ گھر میں رہنا پسند نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ اس گھر میں بہت 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 سیریس پرابلم ہے، اس لیے کہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیوں بچے گھر میں نہیں رہتے؟ اس کی کئی وجوہات۔ ایک وجہ، بچے ان لوگوں سے ملنا اور ان جگہ جانا پسند کرتے جہاں ان کے مطابق بات ہو رہی ہو یا ان سے بات ہو رہی ہو۔ تو کیا آپ ماں اور باپ ہونے کے ناطے بچوں سے بات کرتے ہیں ڈیلی؟ اگر آپ بات نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ بچے آپ کے پاس رہنا پسند نہیں کریں گے۔ پھر وہ بچہ بولتا وہ ہم کو وہ آنٹی بہت اچھے لگتے پڑوس میں جو رہتے۔ کیوں؟ تو آنٹی کے پاس بچہ جاتے، آنٹی بولتے بیٹے کیسے ہیں، آج اسکول گئے تھے آپ، کیا معاملہ ہے؟ تو بچے کو لگتا وہ میرے لیے کچھ سوچتی ہے وہ آنٹی، اس لیے میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ سمجھ رہا ہے بات کو؟ اس کو کیونکہ سن رہی ہے وہ بازو پڑوس کی جو خاتون ہے۔ تو یہ بہت سیریس ایشو ہے اگر بچے گھر میں نہیں رہتے ہیں۔ تو پہلا، آپ بچوں سے بات نہیں کرتے ہیں، اور بہت سارے والدین کو میں نے دیکھا ہے بچوں سے کبھی بات نہیں کرتے ہیں، کبھی بات نہیں کرتے۔ ماں تو بھی کبھی کرتی ہے، والد کو تو میں نے دیکھا اکثر بات ہی نہیں کرتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے، مطلب ایک دم خاموشی جس کو کہتے ہیں نا وہ اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دم خاموشی۔ اور میں عموماً کہتا ہوں اس بات کو کہ ہندوستان کے ماحول میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ والد بالخصوص باپ جو ہے وہ ایک الگ ہی کیریکٹر پلے کرتا ہے گھر کے اندر، اور اس کا کیریکٹر یہ کہ وہ اینگری ینگ مین ہے، وہ غصے والا انسان ہے۔ گھر میں آیا یہ نہیں ہونا، چلو ادھر بھاگ جاؤ، گھر سے نکل جاؤ، میرے سامنے نہیں آنا، میرے سامنے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہاں کیوں چڑھے، نیچے کیوں بیٹھے، اوپر چلے جاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ اور بچہ کہتا ہے کہ باس کا پورا غصہ، مارکیٹنگ کا پورا بدلہ، اسٹوڈنٹس کا جو انہوں نے بچوں نے، اگر وہ ٹیچر ہے تو اس کا پورا بدلہ اب ہم سے اور ہماری والدہ سے نکلنے والا ہے پورا شام۔ یہ رول ہے۔ اور اگر بچے کو بالخصوص لڑکے کو، لڑکیوں سے تو بھی ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں، لڑکے کو اگر کچھ بولنا ہے اپنے والد کو تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو وسیلہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، وسیلہ، میڈیٹر۔ وہ جاتا ہے بولتا امی وہ ابا کو ذرا بولو کہ مجھے یہ چاہیے، پھر امی جاتے اور بولتے ابا، بچہ بول رہا کہ اس کو یہ چاہیے، ابا بولتے جا کے بول دو تمہارے لاڈلے سے یہ نہیں ہوتا، امی آ کے بولتے بچے ابا بول رہے یہ نہیں ہو سکتا، پھر بولتا امی ابا کو یہ بولیے، پھر وہ جا کے ابا کو بولتے یہ، اور وہ سلسلہ چلتے رہتا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ چونکہ باپ غصے والا ہے، اس کو کوئی برداشت نہیں ہے، ایک آواز برداشت نہیں ہوتی گھر کے اندر۔ سمجھ رہے بات کو؟ لہٰذا بچہ کیا کرے، وہ میڈیٹر ڈھونڈتا ہے، بھائی کوئی تو وسیلہ بن جاؤ، بات چیت کیجیے۔ جب آپ بات کریں گے نا آپ کے بچے آپ کی طرف لپک لپک کر آئیں گے۔ یاد رکھیں، باپ گھر میں داخل ہوا، والد گھر میں داخل ہوا، بچوں نے سنا ابا گھر میں آ گئے، دوڑ دوڑ کے آنا چاہیے۔ حالت یہ ہے کہ جیسی سنا بچہ ایک کھیل رہا ہے، ایک چھت پہ چڑھا ہوا ہے، ایک اندر جو ہے کھیل رہا ہے، ایک باورچی خانے میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہے، اور خبر آئی ابا آ گئے، باورچی خانے والا سیدھا باہر گھر سے، چھت والا کود کے بازو والے کی چھت پر، اور کھیلتا ہوا بچہ بالکل ایک دم بت جیسا بن کے بیٹھ جاتا، کیونکہ ابا آ گئے نا، آواز نہیں ہو سکتی۔ اور امی کا حال یہ کہ امی ہلو ہلو سانسیں لیتے، مطلب زیادہ تیز سانس بھی نہیں لیتے ہو، کیونکہ ابا کو تیز سانس لینا بھی پسند نہیں امی کا۔ حالت یہ ہے۔ اب اس گھر میں بچہ رہیں گا نہیں، اس گھر میں وہ فوراً بھاگیں گا۔ اب اس بچے کو والد بول رہا بیٹے تعلیم کا کیا ہوا، وہ بولتا سب اچھا چل رہا، آپ صرف فیس بھرتے رہیے، باقی میں سنبھال لوں گا۔ انٹرفیئرنس آپ کا مجھے اس مسئلے میں چاہیے ہی نہیں کچھ بھی۔ یہ حالت ہے ہماری۔ ایسے بہت سارے والدین ہیں، ماں کو نہیں کرتا ہوں، بالخصوص والد کو، فادرس ہے جو میں جانتا ہوں، جن کو اگر یہ پوچھا جائے کہ ان کا بچہ کون سی کلاس میں تو کیا جواب دیں گے معلوم آپ کو؟ یا کہاں پڑھتا ہے، کچھ تو بھی پڑھتا، کچھ تو بھی کرتا، کہیں تو بھی جاتا، اس کے امی کو معلوم، میرے کو نہیں معلوم۔ یعنی آپ کا بیٹا
ہاں میرا بیٹا مجھے نہیں معلوم. یہ حالت. اب اس گھر میں بچہ کیوں آپ سے بات کرے گا, کیوں رہنا پسند کرے گا؟ یا تو گھر میں اس طرح کا ماحول ہے والدین کا, یا تو کوئی اس سے بات نہیں کرتا ہے. اور بالخصوص اگر آپ کی لڑکیاں ہیں اور اگر ان سے آپ بات نہیں کرتے تو یہ بہت سیریس ایشو ہے, اس لیے کہ پھر وہ بات کرنے اور محبت تلاش کرنے کہیں اور راستے ڈھونڈتی ہے. پھر لڑکیاں اگر خاص طور سے تو, کیوں تو لڑکیوں کا معاملہ یہ فطری طور سے بھی اللہ نے, اور سائنٹیفک سٹڈیز بھی ہم جانتے ہیں, یہ فیکٹس بھی بول سکتے ہیں ہم, اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بولنے کی صلاحیت مردوں سے زیادہ دی ہے, مردوں سے زیادہ دی ہے. اب یہ ہے کہ اس کی صلاحیت کا استعمال نہیں ہو رہا ہے. اور ایک ریسرچ کے مطابق مردوں کو جو سینٹرل لوب ہوتے ہیں رائٹ اور لیفٹ, اس میں سے ایک ٹاکنگ ہوتا ہے اور ایک اسپیشل تھنکنگ ہوتا ہے جو ڈیڈ ہوتا ہے. اسپیشل کوئی کام آ جائے تو تب وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور ورک کرتا ہے. اور عورتوں میں یہ دونوں لوگ سے بات کرتے ہیں, دونوں لوگ ورڈز مطلب وہ الفاظ بناتے ہیں. تو عورت ڈبل بات کر سکتی ہے مرد کے مقابلے میں. اب آپ کی بچی ہے, چھوٹی بیٹی ہے, آپ اس کو کچھ نہیں ہوا کہ ابو ایسا, ابو کو بہت کام ہے ابھی, ابو ایسا بات نہیں کرنا, ابو سے بولے نا یہ ٹائم ابو بزی رہتے. اب اس کے ایشوز ہے, وہ کیا کرتی ہے, پھر گھر سے نکل جاتی ہے اور پڑوسی کے پاس جانا پسند کرتی ہے. کوئی انکل اس سے بات کر رہے ہیں, کوئی دوست, کوئی. تو یہ بہت سیریس ایشو یاد رکھیے. سنیے بیٹے, آئیے بتائیے آپ کیا ہے, اور وہ اس کو بولنے دیجیے, وہ کنٹینیوس بولیں گی آپ سے. نہیں ہو گیا بیٹا, ٹھیک ہے میں کچھ جواب دوں آپ کو, اور اس کو ریپلائی کیجیے. سمجھیے آپ بات کو, یہ بڑی اہم چیز ہے. یا تو پھر کھیل کود کا صحیح نظم نہیں ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, تو اس نظم کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ساتویں چیز وہ یہ ہے کہ دوستوں کی سنتے, والدین کی نہیں سنتے بچے. ہم کچھ بھی بولے نہیں سنتے. وہ کورس میں لینا تھا, وہ کورس میں ایڈمیشن, کیوں اس کے دوست وہ کورس میں لے رہے ہیں, پڑوسیوں نہیں کہتے. سمجھا؟ تو بچے دوستوں کی بات کیوں سنتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو ہے دوست جو ہوتا ہے ان کی بات سنتا ہے, ان کی جیسی سمجھ رکھتا ہے. تو میں کہتا ہوں اگر بچے دوستوں کی سنتے ہیں, آپ کی نہیں سنتے, تو کیوں نہ آپ بچوں کے دوست بن جائیے, کیوں نہ آپ بچوں کے دوست بن جائیے. اور آپ کہیے بیٹا اب کیا کرنا ہے بولو. لوگ تو کہہ رہے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے, تم کیا سوچتے ہو؟ لیکن ہمارے پاس والد کیا بولتے, آ کر بولتے بیٹے دادا کی خواہش تھی ڈاکٹر بننا, نہیں بن سکے. میری خواہش تھی ڈاکٹر بننا, نہیں بن سکا. میں تم میں اپنی خواہش پوری ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں, بائی ہک اور بائی کروک. کرنا ہی ہے تم کو. اب وہ بیچارہ اس کو کرنا ہے انجینئرنگ, اس کو جانا ہے جرنلزم کی فیلڈ میں, اس کو جانا ہے کامرس کی فیلڈ میں, اور آپ چاہتے یہ ہو. آپ دوست بن جائیے بیٹا. بہت سارے کورسز ہیں, میں چاہوں گا کہ ہم ذرا اوپن ڈسکشن کریں اس معاملے میں. چلیے آئیے صرف دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے, ڈسکس کیجئے. آپ اس کے دوست بن جائیے تو دوستوں کی کیوں سنیں گا, پھر آپ کی سنیں گے. تو کمپلین کرتے ہیں کہ دوستوں کی سنتے ہماری نہیں, دوست بولتے یہ کورس تو چلے جاتے ہیں, دوست بولتے وہ کالج تو وہاں چلے جاتے. آپ دوست بن جائیے, پھر تو یہ مسئلے کا حل نکل جائے گا. اسی طرح ایک اور شکایت ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے لڑکیاں تو پڑھتی ہے, لڑکے پڑھتے ہی نہیں ہمارے. جنرلی دیکھیے آپ کسی گھر میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں تو لڑکیوں کا اسٹینڈرڈ ایوریج زیادہ ہے اسٹڈیز میں, پڑھائی میں, اکیڈمکس میں بنسبت لڑکوں کے, جس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نظر آ رہے ہیں ہم کو. یہ ہو رہا ہے کہ لڑکے پڑھ نہیں رہے, لڑکیاں پڑھ لے رہی ہیں, بعد میں پھر میرج کے وقت اس کے پرابلمس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ لڑکے اتنے پڑھے لکھے قابل نہیں ملتے ہیں. تو یہ اہم چیز ہے, لڑکوں کو بھی پڑھائی میں آگے جانا ہے. والدین ان کو پش کرے, ان کو بتائے کہ بیٹا تمہیں حلال روزی کمانا ہے, اللہ نے تمہیں مرد کو قوام بنایا ہے, لہٰذا یہ علم حلال روزی کا ذریعہ ہے, تمہیں آگے بڑھنا ہے, اس کو بڑھاوا دیجیے, اس کو آگے بڑھائیے. یہ بڑی اہم بات ہے. اسی طرح 9th پوائنٹ جو شکایت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ شرارت کرتے ہیں, خاص طور سے لڑکے بہت شرارت کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں بچوں کے تعلق سے جو چھوٹے ہیں, شرارت بچے نہیں کریں گے تو کون, میں اور آپ کریں گے. اس لیے کہ جو پیرنٹس بچے شرارتی بول کے ان کو سزا دیتے, تو میں کہتا ہوں بچے نہیں آپ شرارتی ہیں. بچوں کی فطرت میں شرارت ہے. آپ بولیں گے وہ شرارت کر رہے ہیں تو پھر کون کرے گا, اس کو کنٹرول کیجئے. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ 100% بچوں کی فطرت ہے, شرارت کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ ان شرارتوں سیکھتے ہیں, بلکہ کبھی کبھار یہ شرارتیں ان کی زندگی چینج کر دیتی, تبدیل کرنے کی وجہ بنتی ہے. لہٰذا اس کو کنٹرول کیجئے, وہ ختم نہیں ہو سکتی, کنٹرول کیجئے. خاص طور سے لڑکوں کے تعلق سے کرتے ہیں. اور 10ویں شکایت یہ کرتے ہیں, بھائی ٹھیک ہے آپ نے سب کہا, میرے بچے تو دھمکی دے رہے مجھے, ابا اگر یہ کورس بولے نا خودکشی کر لیتا ہوں, امی اگر یہ کورس کا بولے نا گھر چھوڑ کے ہی چلے جاتا ہوں, تو اب کیا کرنا. تو یاد رکھیے اگر بچہ دھمکی دے رہا ہے, اس کا مطلب وہ اب تھک چکا ہے آپ کے اعمال اور آپ کی حرکات سے, اور الٹیمیٹ وہ سوچ رہا ہے دھمکی کے علاوہ میرا مسئلہ حل نہیں ہونے والا, لہٰذا اب اگر بولے نا تو میں کل جا کے بلڈنگ جامعہ پہ چڑھ کے کود جاتا. کیوں؟ بہت دن سے آپ میرے کو فرسٹریٹ کر رہے ہو, نوٹ لکھ دوں گا کہ مجھے مجبور کیا گیا. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ دھمکی کب دیتا ہے بچہ, جب الٹیمیٹلی اس کی کوئی بات نہیں سن رہا ہے اور اسے لگتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان کو دھمکی دوں اور اپنا کام کرواؤں.
یہ تھی شکایت. اب والدین کو کرنا کیا ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اندر, کیسے ان کو آگے بڑھانا, آئیے وہ بھی چند نکات ہے, پوائنٹ سے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز, چائلڈ ڈیولپمنٹ میں, چائلڈ ایجوکیشن میں, ان کی اولاد کی تربیت میں جن باتوں کا ہم لحاظ رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ. سب سے اہم چیز ہوتی ہے وقت کی پابندی, اس لیے کہ ایک بچے کو اسکول جانا ہے, مکتب یا عربی بھی جاتا ہے, اس کے علاوہ اس کو کھیل کود بھی کرنا ہے, اس کے لائف کا وہ پارٹ ہے, اس کے علاوہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اچھا پڑھنا بھی ہے. تو لہٰذا ٹائم مینجمنٹ ضروری ہے. ٹائم مینجمنٹ کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیں, تو کچھ حد تک ٹائم مینجمنٹ وہ سیکھ لیتے ہیں. اور پھر سیکنڈ, ٹائم ٹیبل کا نظم ہو, ٹائم ٹیبل گھر کے اندر ٹائم ٹیبل بنا کے رکھیے آپ کہ کیا کیا کام کب ہوگا, کیسے ہوگا. ہمارے پاس مسلم سماج اور معاشرے میں نے ٹائم ٹیبل جیسا کوئی نظم نہیں دیکھا کسی گھر میں اگر ہوتا ہو تو. ٹائم ٹیبل کی یہ کام, فجر میں اٹھے, کھانا ناشتہ ہے, اسکول جانا ہے, اسکول سے آ گئے, مدرسہ جاؤں گے تو مدرسے کے بعد اس طرح سے کرو گے, اس کے بعد والد آئیں گے تو ان سے کوئی ڈسکشن, شام کا کھانا ہے, بازار جانا ہے, کھیل کا یہ وقت ہے. ٹائم ٹیبل بنائیے. بچے انشاءاللہ شروعات سے ٹائم ٹیبل کے اگر عادی ہوں گے تو انشاءاللہ ان کی لائف بہت مینیجڈ ہوں گی. یاد رکھیے, آج ہمارا حال کیا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اگر کسی جگہ 6 بجے کوئی کام کو آپ کو جانا ہے تو 6 بجے تو سٹارٹ لیتے ہم لوگ, 6:45 بجے پہنچ کے بولتے ٹریفک تھی, بولے تھے 6 بجے لیکن نہیں ہوا, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کوشش کیے, لیکن ہمارے پاس ٹائم مینجمنٹ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. سب سے پہلے ٹائم مینجمنٹ یہ ضروری ہے. دوسرا یاد رکھیے, چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اندر جو سب سے بڑی اڑچن اور روڑا ہے آج, جس کی وجہ سے ہمارے بچے آگے نہیں بڑھ پا رہے, ایجوکیشن میں دین اور دنیا دونوں میں پیچھے رہ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کبھی غور کیا آپ نے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ بچے ہمارے نہیں پڑھ پاتے. وہ ہے وہ چیز جو آپ نے بہت مال خرچ کر کے, منتھلی ریچارج کر کے ایک چیز کا غلط استعمال کیا, جس کے نتیجے میں ہماری نسلیں عقیدے میں برباد ہو رہی ہے, معاملات میں برباد ہو رہی ہے, فیشن پرستی میں اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں, افیئرس کے اندر اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں, اور جہالت کے اندر جو ہے زندگیاں برباد کر رہے ہیں. وہ ہے ٹیلی ویژن. آپ نے لایا, رکھ دیا بلا تفریق کی, کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے, کیا دیکھا جائے گا اور کیا نہیں دیکھا جائے گا لگا دیا. بچوں نے ہر چیز دیکھ لی, جو دیکھنا تھا وہ بھی دیکھا اور جو نہیں دیکھنا تھا وہ بھی دیکھا, یا الٹا کہوں جو نہیں دیکھنا تھا وہ زیادہ دیکھا اور جو دیکھنا تھا اس کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں کبھی, اس لیے کہ ان کو پسند ہی نہیں. ڈاکیومنٹریز کون دیکھ رہا, نالج یا انفارمیشن دینے والی چیزیں وہ پسند نہیں آتی ہم کو. ہم کو چاہیے انٹرٹینمنٹ, میوزک, پکچرز, ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں, ٹھیک ہے. تو ٹی وی جس گھر میں ہوتا ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں اس گھر میں ترقی ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کا صحیح استعمال نہ ہو. یار چھری ہے, صحیح اور غلط دونوں استعمال ہو سکتا ہے, یہ ڈیپینڈ ہے آپ کیسے استعمال کرتے ہیں. تو ٹی وی کو آپ جب تک کنٹرول نہیں کریں گے تب تک ہم نہیں امید کر سکتے کہ بچے ہمارے پڑھیں گے. یاد رکھیے, یہ بہت بڑا روڑا ہے. یاد رکھیے, چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اندر یہ ہینڈرنس ہے. یاد رکھیے, اس وجہ سے ہمارے بچے نہیں پڑھ پاتے. تیسری چیز آج کے دور میں جو ہو چکی ہے, موبائل, SMS, گیمنگ, اس پہ ٹائم پاس کرنا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں بچوں کے تعلق سے تو کیا کہوں, میں نے بڑوں کو دیکھا کہ شام میں جب تک 2 گھنٹے گیم نہیں کھیلے سو نہیں سکتے ہیں. شام میں آ کر پلے اسٹیشن لگا ہوا ہے اور ابا خود کھیلتے ہیں, پہلے بچے دیکھتے ترستے رہتے کہ ہم کو بھی موقع ملے, اور اس کے بعد ان کو نیند آتی ہے. سمجھ رہے مطلب, گیمنگ اتنا عادی ہو چکے ہیں یہ سب چیزوں کے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے اس کے بغیر. کچھ لوگ تو ایسے بھی, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, بغیر ٹی وی کی آواز کے سو بھی نہیں سکتے ہو. سلیپ موڈ میں ڈال دیتے کہ اب ٹی وی 1 گھنٹے بعد خود بند ہو جائے گا, اور پھر ان کی آنکھ بند ہوتی ہے کہ تو سو نہیں سکتے اس کے بغیر. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو آج موبائل میں دیکھیے آپ کیا ہو رہا ہے. موبائل استعمال کرنا چاہیے, بچے موبائل استعمال کر سکتے ہیں لیکن سرٹن ایج کے اندر, سرٹن ایج میں. اور آج ہمارے پاس بچہ موبائل کب سے استعمال کرتا ہے؟ 8 months, 1 year. ہاں, اس لیے کہ گھر میں آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچے کو آپ نہیں چاہیے, آپ کا اینڈرائڈ ہینڈسیٹ چاہیے. آپ نکال کے دے دیتے ہیں اس کو اور اندر چلے جاتے ہیں, اس لیے کہ میرا منا اس کے ساتھ تو مجھے اندر آنے ہی نہیں دیتا. جب یہ دے دیتا ہوں تو پھر آنے دیتا ہے, اور اگر اس کے بعد کوئی کال آتی ہے تو وہ کہتا ہے اب تو موبائل بچوں کے پاس رہتا, اب ڈھونڈنا پڑے گا کہاں ہے نا. آپ نے ان کو اتنے ارلی ایج میں دے دیا, انہوں نے وہ چیزیں چلانا سیکھ لی جو ان کو ضرورت نہیں تھی. نتیجے میں ان کو ریئل لائف پسند نہیں آتی ہے, پڑھنا لکھنا ان کو بور کرتا ہے, بلکہ ان کی جان کھا جاتا ہے.
اور ان کو لگتا ہے یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے، یہ گیمز ہے، یہ مزیدار چیزیں ہیں، یہ واٹس ایپ کی ویڈیوز جو کنٹینیوس آ رہے ہیں، یہ میسج جو آ رہے ہیں، یہ بہت اچھے اور ہم کو یہ دیکھنا ہے، جس میں آپ بھی سوچتے نہیں کبھی کہ کیا بتایا جا رہا ہے۔ اگر یہی ایجوکیشنل ویڈیوز آپ رکھیے، کوئی بچہ پڑھ کر سنا رہا ہے اور کہیں دیکھو کیسا پڑھتا ہے یہ بابا، یہ بچہ، آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ موٹیویٹ ہوں گا۔ لیکن ہم وہی ساری چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، بچے کی عمر ابھی وہ سمجھنے کی نہیں ہے، وہ اس سے غلط میسیجز لیتا ہے، یاد رکھیے۔ چوتھا ہم کہیں گے انٹرنیٹ کی آج کی دنیا میں یہ بھی ایک بہت بڑا چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اندر ایک روڑا بن چکی ہے، سوشل نیٹ ورکنگ اور انٹرنیٹ، جس کے اندر ہمارے نوجوان اپنی جوانی، اپنی زندگی، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں سب برباد کر رہے ہیں۔ مجھے بہت ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یوتھ سے ریلیٹڈ ایشوز نہیں ہیں یہاں، لیکن یہ انٹرنیٹ کے دور میں اگر اس پہ کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ لوگ ایک زمانے میں کہتے کوئی چیز دو دھاری تلوار ہے، مطلب ادھر سے بھی لگتا ہے ادھر سے بھی۔ انٹرنیٹ 1000 دھاری بول سکتے ہیں آپ اس کو، اس کے فائدے صحیح اور غلط اتنے زیادہ ہے کہ آپ گمان نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے، یاد رکھیے، اس حد تک ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا اس پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو چائلڈ ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کر سکتے ہم، اس لیے کہ وہ ایک انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں رہیں گا۔ اور حالت یہ ہے یہ سوشل نیٹ ورکنگ کی کہ اگر پڑھائی کا بولو بچوں کو تو وہ نہیں ہوتی، لیکن رات میں 4 بجے کوئی انسان اس کے پوسٹ پہ کمنٹ کرے تو برابر نیند میں سے اٹھ کے لائک ڈس لائک کر کے سوتا ہے۔ کوئی پوچھیں گا ارے آپ رات میں 4 بجے؟ وہ میں نے الرٹ لگا دیا تھا، وہ جیسے ہی آیا میں اٹھا، کمنٹ ضروری ہے اس کا جواب دینا، اس لیے میں نے جواب دیا اور پھر سو گیا۔ یہ حالت ہے۔ تو اب آپ ایجوکیشن، تعلیم کیا بات کریں گے ایسے بچوں کے سامنے؟ چونکہ مطلب ایک دیکھیے اگزامپل دوں میں، میرے بازو ایک میرا دوست ہے، اس کو چھوڑ کر میں امریکہ کے ایک دوست کو مینٹین کرتا ہوں فیس بک پہ، امریکہ سے بات ہو رہی ہے، ارے میں بازو بیٹھا ہوں، فزیکلی آؤں یار تیرے پاس، تو آتے رہیں گا بیٹا، لیکن یہ امریکن دوست کہاں ملیں گے؟ سمجھ رہا؟ تو گویا وہ وہاں ہے، اس کو یہاں سے مینٹین کر رہا ہے، جو بازو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، آدمی آ کر بیٹھا ہے بیچارہ۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 5ویں چیز جو یہ ہے، برے دوست اور سہیلیاں بچوں کی تعلیم اور تربیت کو بیکار کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو خراب کرتی نا، ایک خراب دوست، ایک خراب سہیلی، یاد رکھیے آپ کی زندگی بھر کی محنت پہ پانی پھیر سکتے ہیں، ایک یاد رکھیے۔ تو آپ کے بچے کن کے ساتھ رہتے ہیں اس کے بارے میں آپ بہت غور و فکر کریں، اپنے بچے کی دوست اور سہیلیاں آپ سلیکٹ کر کے دیں، دیکھیں کہ ان کے والدین جن کے متقی پرہیزگار ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ رکھیں۔ ورنہ ہوتا ہی ہمارے پاس جنرلی نہیں جن کے والدین چاہے جیسے بھی ہو، مالدار ہونا چاہیے وہ، تو تم ان کے ساتھ رہو بیٹا، وہ امیر ہے ان کے ساتھ رہو، اب وہ بیٹے غریب ہے ان کے ساتھ نہیں رہنا آپ، ٹھیک؟ بولنا ہی چاہیے بیٹا ان کے گھر والے بہت متقی پرہیزگار ہے، اس کے ساتھ رہو، ہو سکتا ہے آپ بھی کوئی اچھی بات سیکھو۔ وہ بچہ دیکھیے بہت اچھی بات کرتا، بیٹا آپ ان کے ساتھ رہیے۔ تو بچوں کے دوست اور سہیلیاں میں کہتا ہوں پیرنٹس نے چننا چاہیے، ورنہ بچوں کی تعلیم تربیت میں یہ بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح تعلیم اور تربیت میں ایک روڑا جو آج کے دور میں وہی ہے، اسپیشلی کالج گوئنگ جو ہوتا ہے، مطلب ایک بچہ جو ٹین جس کو کہیں گے 10-12 سال سے اوپر جاتا ہے، کالج لائف کے اندر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے کچھ ایسے کام کرتا ہے جو درست نہیں ہے۔ جیسے کہ کالج جا رہے ہیں تو اسموکنگ شروع ہو گئی ہے نا، تمباکو اور گٹکا کھا رہا ہے، کیوں؟ تو وہ سمجھتا ہے بڑے ہونے کی علامت ہے یہ سب۔ اگر کوئی کالج میں آ گیا اور کوئی اس سے کہے کہ سگریٹ لیں گے آپ، اور وہ کہتا نہیں سگریٹ میں نہیں پیتا، تو دوسرے کو بولتا ہے بچہ آ گیا اپنے کالج کے اندر، ایک بچہ بڑا لاؤ دو میں کو ایک ساتھ، بچہ نہیں ہوں میں، گویا بڑے ہونے کی علامت ہے کسی چیز کا نشہ کرنا، کچھ چیزیں پینا، کچھ چیزوں کا استعمال کرنا۔ یہ شروعات ہوتی ہے، لیکن پھر کچھ ایسے دوست ملتے ہیں جو دھیرے دھیرے اس کو ڈرگس کی طرف، منشیات کی طرف لے جاتے ہیں، اور بچہ تعلیم اور تربیت تو دور، کچھ سیکھنا سکھانا تو دور، اپنی زندگیوں کو ہم دیکھ رہے لوگ گنوا رہے ہیں۔ بہت سے والدین رو رہے ہیں اس کے لیے، یاد رکھیں۔ اور میں تو کہتا ہوں جنرلی اگر آپ کا بچہ گھنٹوں گھنٹوں اکیلا روم میں رہتا اکیلا، اور اگر پڑھتا نہیں ہے، فکر کی بات ہے کیا کرتا ہے آپ کو سوچنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ کچھ نہ کچھ پرابلم میں ہے۔ اس کا مطلب یا تو ڈپریس ہے، یا تو وہ انٹرنیٹ غلط استعمال کر رہا ہے، یا وہ جو ہے کچھ نہ کچھ چیزوں کا عادی ہو چکا ہے جو آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، اس لیے چھپ کر وہ کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے ریلیشن شپ ہوں گی آپس میں، تبھی تو آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ راستے ڈھونڈ لیتا ہے ایسے خاموشی اپنے خالی وقت کو بتانے کی، یاد رکھیں۔ اسی طرح 7ویں چیز جو ہوتی ہے، جو بچوں کے ہمارے تعلیم میں، تربیت میں ایک ہنڈرنس سے روڑا ہے، وہ کیا ہے؟ ہپ ہاپ کلچر جو آج کا چل رہا ہے، ہائی فائی، مطلب ہر چیز وہ جو نہیں ہے ہم کو ہونا ضروری ہے، فیشن کرنا ہے جس کے لیے والدین سے ضد کی جا رہی ہے، پیسہ لیا جا رہا ہے، وہ چیز خرید کے لائی جا رہی ہے، مخصوص قسم کی چیزیں پہنی جا رہی ہے، اوڑھی جا رہی ہے، کھائی جا رہی ہے، لگائی جا رہی ہے، استعمال کی جا رہی ہے، چلائی جا رہی ہے، اس لیے کہ سب کرتے ہیں اس لیے مجھے کرنا ہے۔ اور یہ کلچر جو ہپ ہاپ آ گیا، یہ والدین سے سیکھتے ہیں بچے، کہ والد صاحب ہے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں،
موبائل کی رنگ ٹون بھی اگر چینج کرنا ہے تو کسی کو بولتے ذرا بدل کے دیتے کیا آپ. حالت یہ ہے. لیکن ان کے پاس ہینڈ سیٹ 70,000 کا, اس لیے جب وہ نکالیں گے تو اس میں اسٹیٹس نظر آتا ہوگا جب نکلتا باہر ہو. اچھا, اسٹیٹس یوز نہیں کرنا آتا, لیکن اسٹیٹس. دیکھیے اسلام بالکل اجازت دیتا ہے لاکھوں کی چیزیں استعمال کیجیے اگر آپ کو ضرورت ہے تو, لیکن یہاں استعمال مراد نہیں ہے, اسٹیٹس مسئلہ. ہپ ہاپ کلچر, سب لوگ جو اس اسٹیٹس کے یہ چیز استعمال کرتے ہیں, اگر میں نہ کروں تو میں تو چھوٹا ہو گیا نا سماج میں, لہٰذا مجھے یہ چاہیے. استعمال کا ہے تو بالکل کیجیے نا, اسلام منع نہیں کرتا آپ کو, بالکل کیجیے, لیکن آپ کو ضرورت نہیں ہے. بچے بولتے نہیں, ابا کرتے ان کو تو رنگ ٹون بھی نہیں چلانا آتا, میرے کو تو برا چلانا آتا, میرے کو تو اب یہی ہونا, کسی بھی حال میں ہونا, میرا کورس کی فیس لے جا کے میں ادھر بھر دوں گا اور وہاں سے وہ لا لوں گا اٹھا کے, لیکن مجھے یہ چیز مینٹین کرنا ہے. کورس کی فیس دی, کپڑے خرید کے لا لیے, فلاں دیا, گاڑی خرید کے لا لیا, یہ کیا, ایک نیا کام کر کے آ گیا, اب آپ پریشان ہیں. تو یہ کلچر جو ہم نے بنا دیا نا, یہ بہت غلط ہے, یاد رکھیے. پیرنٹس, والدین دھیان دیں, ورنہ یہ بچوں کی تعلیم اور ترقی میں آڑ بن جاتا ہے. اسی طرح 8ویں چیز, رسومات اور دیگر پروگرام بھی ہمارے بچوں کی تعلیم تربیت کو خراب کر رہے ہیں آج کل. اتنے ہم نے رسومات بنا دیے, اتنے رسومات سمجھتے ہیں نا آپ, مطلب کسی چیز کے کرنے سے پہلے اور بعد میں کچھ فنکشنز کرنا ہے ہم کو. اب بتائیے کہ انسان, بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے آپ کا, اس کو CET کی اسٹڈی کرنا ہے, ایٹ لیسٹ 4 آورس اس کو ایکسٹرا ٹائم دینا ہے, یا اگر وہ 12th کے بعد گیپ لیتا ہے 1 ایئر کا اور اسٹڈی کرتا ہے تو اس کو فل 6 آورس 7 آورس پڑھنا ہے اس کو, ٹھیک ہے, میڈیسن کے لیے. اور اگر اس سے آگے وہ IAS یا اسی طرح جو ہے پولیس سروسز میں جانا تھا, اور بھی ایگزامس ہیں, تو اس کو تو بہت اسٹڈی کی ضرورت ہے. اب آپ بول رہے آج تو آنٹی کی شادی چلنا ہے, آپ کو بول رہا امی میرے کو پڑھنا ہی نہیں, چلنا پڑے گا آپ کو. چلو ٹھیک ہے, شادی ہے, اب کل ایک رسم ہے بیٹے, اس میں آنا پڑے گا, پرسوں ایک رسم ہے, ہم جا رہے, یہ اب جمعہ آ گیا بیٹے, جمعگی ہونے والی ہے, شادی سے پہلے 8-10 رسم ہو گئی, شادی کے بعد 8-10, تو ایک شادی مطلب 1 منتھ کی اسٹڈی گئی اس کی. کیسے اسٹڈی کریں گے بتائیے. تو رسومات بھی بہت ساری بات تعلیم اور تربیت میں ہمارے روڑا بن جاتے ہیں. 9th چیز وہ یہ ہے جو تعلیم میں بچوں کیا جوڑا ہے, وہ ٹائم پاس. نوجوان خاص طور سے, چھوٹے بچے تو نہیں کرتے لیکن بڑے, ٹائم پاس. ہمارے نوجوان کا وقت کہاں گزرتا ہے, کچھ لوگ اسپورٹس کھیل رہے ہیں, چلیے اسپورٹس میں کچھ نہ کچھ تو حاصل کر ہی لیتے ہیں, صحت وغیرہ. کچھ لوگوں کا مشغلہ یہ ہے کہ چوراہے, نکڑ, چبوترے تو بہت فیمس ہوتے ہیں ہمارے, 3 کمان, یہ فلاں, اس کا چبوترا, وہ جھاڑ, وہ کمان کے اندر آ جانا, اور وہاں بیٹھ کر کیا کرتے معلوم, وہ صرف وہاں کی فرشی کو گھستے رہتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ کرتے نہیں سوسائٹی کے لیے. چبوتروں میں بیٹھنے والے لوگ وہ چبوترے کی فرشی کو گھسنے کے علاوہ سماج کے لیے اور کچھ نہیں کر پاتے ہیں. سمجھ رہے, بیٹھے ہیں صرف نکڑ پہ آ جائیے, چوراہے پہ, اور پھر بیٹھنے کے بعد غیبت, چغلی, پھر کچھ چیزوں کا کھانا, کچھ چیزوں کا پینا, پھر ایک کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ دوست نہ ملے اور شام میں محفل نہ جمے تو صبح صحت بگڑ جاتی ہے اس کی, کہ بہت آج صحت وہ ہو رہی کہ تو شام میں کچھ بھی نہیں ہو رہا, اگر آج نہیں ہونا تو میں تو جی نہیں سکوں گا آج, کیونکہ جا کے بیٹھنا ہی ہے مجھے دوستوں میں, اس کے بغیر میرا دل نہیں لگ رہا. یہ حالت ہے, ٹائم پاس ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے. تو ایک تو اسپورٹس میں, یا تو چبوتروں پر, یا تو تھیٹرز, فلمز, مالز, اور گھومنے پھرنے کا کلچر بن چکا ہے. یہ بہت زبردست قسم سے تعلیم میں روڑا ہے. اور 10th پوائنٹ جو ہے, جو ہمارے بچوں کو, ینگسٹرس کو ایجوکیشن سے, تعلیم سے دور کر رہا ہے, وہ کیا ہے معلوم آپ کو, یہ آج کل کا کلچر جس کے اندر افیئرس جس کو کہتے ہیں, یہ محبتوں کے معاملات ہو جا رہے ہیں, افیئرس کر لے رہے ہیں. اور اچھے خاصے بچے جو اتنا تعلیم میں شارپ اور مہارت رکھتے تھے, ایک افیئر کر لیا اور ساری زندگی غارت کرتے رہے. نکاح تو ہونا ہے, والدین سمجھا نہیں رہے نا مسئلہ. یہ والدین بات کرے, ان کے مسائل ڈسکس کرے, بیٹے کالج میں کیا چل رہا ہے, ماحول کیسا ہے, کیا حالات چل رہے ہیں, تم ٹھیک تو جا رہے ہو نا, یہ کیا کرو بیٹا, ہم سے ڈسکس کیا کرو, کوئی مسئلہ ہو تو. بتاتے نہیں ہیں. اس نے ایک افیئر کر لیا, اپنے گھر سے آیا, یہاں تعلیم کے بدلے افیئر کر رہا ہے, گھر جا کے بولا ماشاءاللہ بہت پڑھ رہا لکھ رہا ہوں میں, یہاں بہت اچھا میرا چل رہا ہے, اور یہاں کام کچھ اور کر رہا ہے. آخری بول رہا میرے سے یہ ہو گئی, میرے پہ الزام ڈال دیا گیا, میرے سے پارشلٹی ہوئی, میرے سے یہ ہوا, اور اپنی تعلیم کو غارت کرا. افیئرس اچھے خاصے, میں نے دیکھا ہوں شارپ بریلینٹ اسٹوڈنٹ, شیطان شاید آ کر ان کو چکر میں لگا دیتا ہے, اور وہ پورا اپنا کیریئر جو ہے, اپنی پورا زندگی, اپنا پورا جو ہے جس کو کہیں گے سرمایہ بیکار کر دے رہے ہیں ادھر. تو لہٰذا اس سے بھی ہم بچیں, جس کے لیے ضروری ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائے, بڑے ہو جائیں, والدین ڈسکس کرے ان کے ایشوز, ان کے پرابلمس, ٹھیک ہے, ان کے باڈیلی جو چینجز آ رہے ہیں, ان کے اندر ہارمونل چینجز آ رہے ہیں. اگر والدین اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو اس کے جو ہے نتائج بہت خراب آ سکتے ہیں. یہ 10 پوائنٹ پہلے تھے جو شکایت تھی, 10 پوائنٹ تھے جو ڈیولپمنٹ میں ہنڈرنس ہیں. بس اپنی بات کو بس میں ختم کر رہا ہوں. چند نکات اور ہیں جو آپ غور کریں اس پر بھی, وہ یہ ہے
بچوں کی تعلیم تربیت میں وہ یہ ہے، ہر بچہ کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھتا ہے، تو کسی بچے کو ناقص آپ نہ سمجھے، اس بات کو یاد رکھیے، پھر دوہرا رہا ہوں، ہر بچہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھتا ہے، آپ کسی بچے کو اپنے ناقص یا بیکار نہ سمجھے۔ بہت سارے والدین اپنے بچوں کو اگر وہ صرف تعلیم میں اچھے نہیں ہے، ایک کورس ایک فیلڈ میں نہیں ہے، تو سمجھتے ہیں یہ دنیا میں جینے کا ان کو حق نہیں ہے، بیکار ہے سب سے۔ ہر بچے میں کچھ صلاحیت یاد رکھیے، اس صلاحیت کو آپ کو پہچانا۔ ابھی صلاحیت کون پہچانیں گا؟ یہ صلاحیت ماں پہچانیں گی، یاد رکھیے۔ یہ صلاحیت باپ مطلب والد پہچانیں گا میرے بچے میں صلاحیت ہے۔ میں مثال دوں آپ کو، ایک بچہ ہے آپ کا جو کتاب اگر دے دے تو نیند آ جاتی ہے اس کو، اور دوسرا بچہ کتاب کے بغیر جی نہیں سکتا، کنٹینیوس پڑھتے بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایک بچہ آپ کا جو پڑھتا ہے وہ پڑھ رہا ہے، اور ایک بچہ جو کتاب دے دے سو جاتا ہے وہ بھی بیٹھا ہے، اور گھر میں لائٹ چلی جاتی ہے۔ تو اب یہ پڑھنے والا کیا کرتا، او اب تو میری اسٹڈی نہیں ہو سکتی، کیوں؟ تو لائٹ چلی گئی۔ اب وہ دوسرا جس کو کتاب دیتے نہیں آتی وہ کیا بولتا ہے، لائٹ کیسے گئی، انورٹر لگا ہوا ہے نا۔ انورٹر کے پاس جاتا، انورٹر تو برابر ہے، پھر لائٹ کیسے جاتی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ چیک کرتا ہوں وہ چیک کرتا ہوں، یہ چل رہا ہوں، پنکھے گھما کے دیکھ رہا ہے، فیوزز کو کر رہا ہے۔ اس کا مطلب اس میں ٹیکنیکل سکلز ہے، اس کو کتابی نہیں چاہیے، اس کو پریکٹیکل نالج چاہیے۔ اس کو آپ جلدی سے ITI یا ایسے کورسز میں ڈالی جائیں، پریکٹیکل شروع کر دے کچھ تو بھی، اس میں ہی صلاحیت ہے، سمجھ رہے آپ؟ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ماں باپ پہچانے۔ ایک بچہ ہے کتاب اچھی پڑھتا ہے، دوسرا بچہ صرف باتیں کرتا ہے، بہت باتیں، کتاب بھی پڑھتا ہے باتیں زیادہ کرتا ہے، تو والدین کیا کرے، پہلے بچے کو تو ایسا کوئی فیلڈ میں ڈالے جہاں خاموشی اچھی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے کو مارکیٹنگ میں ڈالے، اس لیے کہ ماشاءاللہ بات بہت کرتا ہے۔ اب اگر آپ یہ بچے کو نہیں بیٹھے تم کو MBA کر کے مارکیٹنگ میں جانا ہے، وہ چلا گیا اور اس کی عادت ہے، اب کسٹمر آیا، آگے کیا بات تو کرو، بات ہی نہیں کرتا ہے۔ سیکنڈ کسٹمر آیا، السلام علیکم، ہیلو، ہائے، ویلکم، آئیے سر بیٹھیے، خوش آمدید، شبہ کیسا جا رہا ہے آپ، کس سلسلے میں آنا ہو، کیا چیز چاہیں گے؟ یہ اگر کسٹمر نہ بھی، ارے سر یہ تو دیکھیے، اس میں چونکہ بات کرنے کی صلاحیت، والدین پہچان سکتے ہیں اس کو، یہ کوئی ٹیچر وغیرہ نہیں، آپ پہچان سکتے، سب سے پہلے آپ اس کے گائیڈ ہیں، آپ طے کریں گے اس کا کیریئر کیا ہوگا، کوئی اور نہیں یاد رکھے۔ تو لہٰذا ہر بچے میں صلاحیت ہے، کوئی بچہ بیکار نہیں ہوتا، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں کتنے صحابہ تھے، کبھی آپ نے کسی صحابی سے کہا یہ ناکارہ، یہ کچھ نہیں کرتا چھوٹا، اس میں یہ نہیں، اس کی صلاحیت الگ ہے، اس کو ابھارا جا رہا ہے، ان کی صلاحیت الگ ہے، ان کو الگ فیلڈ میں ابھارا جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر ہے، فقہ کے اندر ہے، سمجھ رکھتے دین کی، الگ فیلڈ میں جا رہے ہیں۔ اسامہ بن زید ہے، جنگی مہارتیں رکھتے ہیں تو الگ فیلڈ میں لے جائے جا رہے ہیں۔ یہ ہے، یاد رکھیے، کوئی بچہ بیکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بچوں کو دنیا میں بھیجا ہے تو کچھ نہ کچھ صلاحیت کے ساتھ ہی بھیجا ہے، بلکہ سب سے ناکارہ جس کو دنیا میں سمجھا جاتا ہے، یہ دیکھا گیا، تاریخ اسی گواہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ ہوا نہیں ہوا؟ یہ کئی مثالیں ہیں، کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں، لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ ناکارہ بن جائیے، نہیں تو نوجوان بولیں گے فیض بن اچھا بولیں اب میں کچھ نہیں کروں گا کہ تو ناکارہ ہونے سے تو میں آگے بڑھوں گا، نہیں 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 نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جس بچے کو ایک فیلڈ میں ڈالا گیا اس میں تو وہ ناکارہ تھا لیکن اس کی صلاحیت کچھ اور تھی۔ آپ سائنٹسٹ دیکھیے جو بڑے بڑے سائنسداں گزرے، اسکول میں کبھی نہیں پڑھ سکے اچھا ہو، لیکن اس کے برعکس جب تجربات کیے تو دنیا کو دے کر گئے ہو، لیکن ان کے پاس کسی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں، لیکن لوگ ان کے وجہ سے ان کی تعلیمات، ان کے تھیریز، ان کے ہائپوتھیسس، ان کے فیکٹس کو پڑھ پڑھ کے ڈگریاں حاصل کرتے بڑی بڑی، مطلب جس کو کہیں گے وہ ایک الگ قسم کے لوگ ہیں، ان کی صلاحیتیں الگ تھی۔ تو میں کہہ رہا ہوں والدین ان صلاحیتوں کو پہچانیں، ایجوکیشن میں شارٹ ٹرم نہیں لانگ ٹرم گول طے کریں۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بہت شارٹ ٹرم، یہ کر لینا، یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، لانگ ٹرم پلاننگ کیجیے کہ 5th سے بچہ کیا کرے گا، آگے جا کے سائنس جائیں گا، کامرس جائیں گا، آرٹس جائیں گا، مینجمنٹ جائیں گا، IT میں جائیں گا، 5th سے اس کو اس فیلڈ میں ٹریننگ، ان سبجیکٹس کے اندر اس کو مہارت دلانا چاہیے، ٹھیک ہے، لانگ ٹرم پلاننگ۔ اسی طرح جو ہے والدین سے گزارش کروں گا اپنے خواب اپنے بچوں پہ نہ تھوپے، میں یہ بننا چاہتا تھا بیٹا تم کو بناؤں گا، تھوپیے مت، اس کی صلاحیت کیا ہے اسے وہ کروائے۔ اسی طرح جو ہے بچوں کو ان کے پرسنٹیج کے اعتبار سے کبھی بھی جج مت کیجیے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں، ایک بچہ آ گیا اور لوگ مہمان آئے گھر میں بولتے ہیں بیٹے ادھر آؤ، یہ میرا میرٹ والا ہے، آؤ میرٹ والے ادھر آؤ، یہ میرٹ والا ہے، بیٹے 35% تم بھی آؤ، پیچھے مت کھڑے رہو، آؤ ملو انکل سے، یہ میرا 35% والا ہے، یہ ہے۔ اب آپ دو بچوں کو ایک انسان کے سامنے جج کرے 90% والا 35 والا، تو یہ آٹومیٹکلی ڈپریس ہوتا جاتا ہے اور آپ دیکھیں گے اس کی جو فن میں صلاحیت ہے نا وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی بچوں کے ایجوکیشنل لیول کے مطابق ان کو خطاب مت کیجئے، ٹونٹ مت ماریے، ان کی چڑے مت رکھیے، ان کو اس وجہ سے غلط مت بولیے، ورنہ اس کی بچی کچی صلاحیتوں کو بھی اب ضائع کرتے ہیں، نتیجتاً لوگ خودکشی اور سوسائڈ والا راستہ اختیار کرتے ہیں۔
بیٹے تمہاری یہ صلاحیت ہے، تم بہت اچھا کر رہے ہو، بھائی کی یہ صلاحیت ہے، بڑے بھائی آپ کی یہ اچھا کرتے ہیں، آپ دیکھیے فزیکل ورک کتنا اچھا کرتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بھائی پڑھائی میں اس کو بڑھائیے، موٹیویٹ کیجیے اس کی جو بھی خصوصیت ہے، اس بات کو خاص طور سے ہم دھیان دیں۔ اسی طرح جو ہے بچوں کو پڑھنے میں کبھی کبھار سختی بھی کیجیے، لیکن بہت زیادہ سختی نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ سختی نہیں۔ اسی طرح آپ کے سامنے بہت سارے آپشنز ہونا چاہیے بچے کی تعلیم کے لیے۔ ہمارے پاس کیا آپشن ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ ان جنرل کہہ رہا ہوں، اس علاقے کے حساب سے نہیں، لیکن ان جنرل کہہ رہا ہوں، پورے ہندوستان میں اور پورے مسلمانوں کی ذہنیت ہے، چاہے کسی ملک میں رہتے ہو، بچے کو کیا بنانا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ ڈاکٹر، اچھا ٹھیک ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر، ہاں ٹھیک ہے، اور کوئی آپشن؟ ڈاکٹر، اور کوئی؟ رکشہ چلائیں گا پھر، سیکنڈ آپشن نہیں ہے گھر کے اندر، سنگل آپشن ڈاکٹر یا رکشہ چلاؤ، چوز کر لو، نہیں تو گھر سے نکل جاؤ، کوئی آپشن نہیں۔ یہ حال ہے، آپشنز ہونا چاہیے۔ بچہ اتنا پڑھ سکتا ہے، یہ صلاحیت ہے، فائنینشلی میرا اسٹیٹس اتنا، میں یہ کر سکتا ہوں، یا کوئی اسکیم کے ذریعے وہ کر سکتا ہوں، ڈاکٹر۔ اگر اس میں نہیں ہوتا تو ایک چانس لے سکتے 1 ایئر کا، ٹھیک ہے، 1 ایئر میں اگر نہیں ہوتا تو ہم نیکسٹ فیلڈ کی طرف جائیں گے۔ اس کی مضبوطی جو ہے انجینئرنگ میں، انجینئرنگ کے یہ فیلڈ اور یہ فیلڈ اور یہ فیلڈ ہو سکتے، اور اتنے اسٹریمس میں آپ کو کہتا ہوں آج کل اتنے ہیں کہ آج تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ کورس میں نہیں گئی، اتنے فیلڈ سے ماشاءاللہ اتنے ہیں، چاہے وہ کرسپونڈنس کے ذریعے آج کل ہو رہے ہیں، آن لائن ہو رہے ہیں، آپ جا کر، بہرحال بہت چیزیں، آپشنز ہونا چاہیے، ویریس آپشنز رکھیے اپنے نظر کے نیچے کی۔ فرسٹ میڈیسن کے اندر MBBS نہیں تو نیکسٹ کیا ہے؟ BDS ہے، اگر نہیں ہے تو فارمیسی ہے، کیا ہے نیکسٹ، آپ اس کو طے کر کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ میڈیسن کی فیلڈ ہم اگر ڈراپ کرتے ہیں تو اس کے بعد نیکسٹ فیلڈ کیا جاتے ہیں؟ انجینئرنگ کی فیلڈ میں کیا آپشنس ہیں؟ یہ ہمارے پاس آپشنس ہیں، ہم یہ کریں گے، اس کے بعد نیکسٹ فیلڈ یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس حالت یہ ہے، بچے کو اتنا ہم بولتے ہیں میڈیسن ڈاکٹر بنو اور انجینئر بنو، اگر نہیں بن سکا تو ساری زندگی جب بھی کسی سے ملتا ہے نا تو ملنے کا پہلا لفظ ہی بولتا ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے، نہیں کر سکے، سمجھا؟ مطلب جو نہیں ملا اس کے بارے میں روتا رہتا ہے پوری زندگی۔ اب اس کو آپ نے ڈال دی انجینئرنگ میں، نمبر نہیں لگا اس کا میڈیسن کے اندر، تو وہاں سب سے پہلی بات کیا بولیں گا؟ ہم میڈیسن کے لیے کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں لگا، ہمیشہ ڈپریشن کی لائف جیئیں گا، چونکہ وہ جو نہیں حاصل کیا اس کے بارے میں بات کرتا رہیں گا، جو حاصل کر سکتا وہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں، ویریس آپشنس آپ کے سامنے ہوں، اور اس بات کا خاص خیال رکھیں، آپ کے بچے جب کالج جائیں تو ان کو پہلے سے تعلیم دیں، ایجوکیٹ کریں کہ کالج میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہے، اور بیٹا تم کو کیسے کیسے ان حالات سے بچنا ہے۔ یہ بہت اہم ہے اندر کی، یہ بہت اہم ہے، ہم لوگ مس کر جاتے ہیں۔ پیرنٹ ہونے کے ناطے ہمارا مزاج، میں نے کہا نا، بالکل بادشاہ سلامت والا، ایک دم بات ہی نہیں کریں گے، ڈسکس کیجئے، بیٹھیے، بیٹا کالج جا رہے ہو، کالج میں بہائی بہت زیادہ ہوتی ہے اسکولز کے مقابلے میں، وہاں لوگ محرم غیر محرم کی تمیز بہت کم رکھتے ہیں، وہاں یہ کلچر ہے، یہ ماحول ہے، یہ حالات ہے، یہ برائی ہے، میرے بچے ان سے بچیں۔ اس لیے کہ آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں نا، تو یہ چیز تو ہنڈرنس ہو جائیں گے۔ ماحول جب کالج میں آپ کا بچہ جائے اس کو آپ یاد سے جو ہے بتائیں، اور یاد رکھیے سکسیس، آخری پوائنٹ ہے، سکسیس اور فیلئر ریلیٹیو ٹرم ہے، کہاں لگتے ہیں اس کے مطابق اثر کرتے ہیں۔ صحابہ کے لیے سب کچھ خرچ کرنا سکسیس تھا، تو اس زمانے کے مالداروں کے لیے جو اسلام نہیں لاتے، جمع کرنا سکسیس تھا۔ سکسیس اینڈ فیلئر ریلیٹیو ٹرم ہے، جہاں لگیں گے اس کے حساب سے وہ ریزلٹ دیتے ہیں۔ آپ کیا یہ بول سکتے ہیں 90% از سکسیس اور 35% سکسیس نہیں ہے؟ میں آپ کو ایسے ریزلٹ بتاتا ہوں جو اسکول نہیں گئے لیکن دنیا کو ایسی چیزیں دے کے گئے کہ ان کے تعلیم کے بغیر آپ تو ڈگری حاصل نہیں کر سکتے جو انہوں نے کر کے گئے۔ تو آپ سکسیس اور فیلئر کو ایسا ریلیٹ نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ سکسیس ہے یہ فیلئر۔ سکسیس اور فیلئر ریلیٹیو ٹرمز ہوتے ہیں، کہاں لگتے ہیں جا کر، کس شخصیت، کس ذات، کس ماحول، کس معاشرے میں، اس پہ بھی ڈیپینڈ ہے کیا سکسیس اور کیا فیلئر ہے۔ تو ہم بچوں کو ان کے تعلیم کے حساب سے سکسیسفل اور فیلئر نہ کریں، میرا ایک بچہ پڑھ نہیں سکا ناکام رہا، ایک بچے نے پڑھ لیا کامیاب رہا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ایک بچہ جس نے آپ کے بہت پڑھا، پڑھنے کے بعد بھی وہ اتنا نہیں کما رہا جو ایک بچہ پڑھا نہیں لیکن کیا کیا، گاڑیوں کا بزنس چالو کر دیا، اور آج وہ حالت ہے کہ بڑا بھائی خود اس کے پاس آتا ہے کبھی کبھار، نکل گیا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، سکسیس اور فیلئر کو ایجوکیشن سے مت جوڑیے، اس کی یاد رکھیے۔ سکسیس اور فیلئر ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، وہ زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے جب لگتے ہیں تو معنی چینج کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو کوئی ایک پیمانہ مت بنائیں کہ 90% سکسیس ہے، 65 ٹھیک ہے، 35 از اے لوزر، اور فیل جو ہوگا میرا بچہ وہ دنیا میں کچھ کام کا نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ ان کو ابھاریے، ان کی صلاحیتوں کو ابھاریے، ان سے محبت کیجیے، ان کو بڑھاوا دیجیے، ان کے ہر بار جب وہ گرتے ہیں کچھ غلط ہوتا ہے ان کو اٹھائیے، ان کے آپ سہارا بن جائیے، ڈسکس کیجیے ایشوز کو، ان کے آپ سالو کیجیے،
اور ان کے آپ دوست بن جائیے. پھر آپ دیکھیے آپ کے بچے جتنی اللہ نے ان میں صلاحیت دی ہے اتنا وہ بڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر بچے کی صلاحیت الگ ہے، لہٰذا آپ اس کو سب کو ایک جیسا مت ماپیے کہ سب ایسے، اور ان کی صلاحیت کو ابھاریے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہم دیکھتے ہیں صحابہ اور صحابیات نے اپنے بچوں کی اتنی بہترین تربیت کی جس کے نتیجے میں آج ان کا نام لیتے لیتے ہم تھکتے نہیں ہیں، ہے نا، صحابہ اور صحابیات کو. تو لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ والدین ہم لوگ اپنے مقام کو پہچانیں اور بچوں کی تعلیم اور تربیت میں کیسے ہم بڑھاوا دے سکتے ہیں، کیسے کوششیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے خاص طور سے ہم دھیان دیں. انشاءاللہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارے بچے، میں کہتا ہوں ضرور بھی ضرور انشاءاللہ دینی تعلیم میں بھی خوب آگے جائیں گے اور دنیاوی تعلیم میں بھی خوب آگے جائیں گے، جس کے نتیجے میں یاد رکھیے دنیا میں آپ کا نام ہوگا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیں گا. اور یہ کتنی معروف بات ہے، یہ کتنی اہم بات ہے کہ کچھ والد ایسے گزرے ہیں جو اپنے بچوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، ہے نا، ایسے کہ یہ ان کے والد ہیں، لوگ بولتے ہیں، وہ کس کا بیٹا ہے نہیں بولیں گے. تو ایسے گزرے ہیں، ایسے کئی لوگ گزرے ہیں. جیسے عدنان، جس کی نسل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عدنان کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، لوگ کہتے کہ ان کی نسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے جد اعلیٰ عدنان ہے. بچے سے پہچانا جا رہا ہے والد کو، جد اعلیٰ کو، دادا پردادا کو. تو یہ ہوتا ہے. تو وہ آپ کی دنیا میں نام کی وجہ بنیں گے، وہ آخرت میں ثواب جاریہ کی جو ہمارے وجہ بنیں گے. تو لہٰذا والدین کو ایک ذمہ داری اولاد زبردست انداز سے پلان کر کے، اور اس کے لیے ہم کو کوئی ادھر ادھر جا کر یہ کتاب اور وہ کتاب نہیں پڑھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل ایز اے ٹیچر، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے فادر، ہے نا، آپ کوئی بھی رول ماڈل کے لیے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈال دیجئے اور پھر نکالیے اس میں سے، تو آپ کو حقیقت میں دنیا جینے کا، زندگی جینے کا، بچوں کی تعلیم تربیت کا، ہر چیز کا ایک نمونہ ملے گا. تو لہٰذا ہمیں محنت نہیں کرنا ہے، سب کچھ موجود ہے، اس چیز کو لینا ہے، اپلائی کرنا ہے، بچوں کے ساتھ وہ رویہ اور سلوک کرنا ہے. پھر دیکھیے ہمارے بچے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ جو فیلڈ اور جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کو ایکسپلور اپ ٹو دا لمٹس کر پائیں گے، ان کے حدوں تک، اور کچھ نہ کچھ دنیا میں کر پائیں گے. اور یہی بچے انشاءاللہ دنیا میں نام کا ذریعہ، آخرت میں ثواب جاریہ کا ذریعہ، اور ہو سکتا ہے جنت میں اعلیٰ مقام پہ جانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حقیقی معنوں میں اولاد جو تو نے نعمت دی ہے اس نعمت کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو اس معاملے میں ان کی صحیح سے تعلیم اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. صحرا صحرا غم کے بگولے، بستی بستی درد کی آگ، جینے کا ماحول نہیں ہے لیکن پھر بھی جیتے ہیں. ساغر ساغر زہر بھرا ہے، قطرہ قطرہ مہلک ہے، یہ سب کچھ معلوم ہے لیکن پیاس لگی ہے پیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ابھی آپ حضرات مہمان خطیب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب سے اولاد کی تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار پر مفصل گفتگو سن رہے تھے، جنہوں نے آپ کو ہر لمحے ایک بہترین اور فائدہ مند مشورہ دیا. ابھی ہمارے مہمان خطیب نے سچر کمیٹی کا تذکرہ کیا. i+TV نے کچھ ہی دنوں پہلے کلکتہ کے اندر تقریباً 20 دن پہلے راجندر سچر جسٹس صاحب کا ایک بڑا پروگرام رکھا، ڈائیلاگ ان اسلام. تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ i+TV کتنا زیادہ حساس ہے اور کتنا زیادہ خیال رکھ رہی ہے قوم، ملت اور ملک کا. محترم سامعین، میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کر دیا جائے، اور میں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. السلام علیکم. میرا نام آشیش ہے اور میں پالیمر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے. فیصل صاحب نے ایک بات کہی کہ جو تربیت کا پہلی سٹیج ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو عورتیں ہیں ان کی تربیت اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے ایک مردوں کی ہو رہی ہے. ایک تو یہ جاننا چاہوں گا کہ ان کی تربیت کو کیسے آگے تک لے کے جایا جا سکے اور کیا ہمارے پاس نظام ہو سکتا ہے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بھائی نے جو ہے خواتین کے ایجوکیشن یا وومنس ایجوکیشن، عورتوں کی تعلیم کے تعلق سے بات کی، تو یاد رکھیے اسلام جو ہے جہاں مردوں کو تعلیم کا حکم دیتا ہے وہیں عورتوں کو بھی دیتا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور اور معروف حدیث ہے جو
علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور اس کی جیتی جاگتی مثال وہ معاشرہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنا، صحابہ اور صحابیات کا، جس میں صحابہ تو علم میں آگے تھے، صحابیات بھی علم میں آگے تھی، یاد رکھیے۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کے پاس جاتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہم لوگوں کا کیا، ہم کو ایک دن دیجیے ہمیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ایک دن طے کیا گیا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، عورتیں جمع ہوتی اور آپ ان کو واعظ و نصیحت کرتے، ٹھیک ہے، ان کو سکھاتے۔ تو اسلام میں حق ہے وہ علم حاصل کریں گی، اور کیوں نہ کریں، اس لیے کہ ان کو تو اولاد کی تربیت کرنا ہے، وہ تو پہلے مستحق ہے، اس لیے کہ آنے والی نسلیں اسی سے آئیں گی۔ جب ماں تعلیم یافتہ ہوں گی انشاءاللہ، ماں دیندار ہوں گی، تو دیکھیں گے ہم نسلیں آنے والی وہ بھی دیندار اور تعلیم یافتہ ہوں گی۔ یاد رکھیے یہ بہت بیسک چیز ہے، یاد رکھیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد تابعین کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بار صحابہ میں سے بھی بہت سارے صحابہ آیا کرتے اور وراثت کے مسائل میں جہاں وہ پھنس جاتے، وہاں آ کر ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے وقت دریافت کرتے اور آ کر اپنا سوال رکھتے کہ ایسا ایسا وراثت کا مسئلہ ہے، علم الفرائض جس کو کہتے ہیں، وراثت کا مسئلہ بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، اس لیے کہ وہ فریکشنز ہوتا ہے پورا اس کے اندر، اور اس کا ریزلٹ اکول ٹو 1 آنا ہے نا، کہ مر گیا اگر کوئی شخص تو اس کی بیوی ہے تو 1/8 اس کو ملے گا، اس کے بیٹے ہے تو اتنا ملے گا، بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹے کو اس کا ڈبل ملے گا، ساری چیزیں فریکشنز ہیں۔ تو ماں عائشہ کے پاس آتے اور روایت میں آتا بہت کمپلیکیٹڈ، وہ ایسے مسائل کو فوراً چٹکی میں حل کرتی اور صحابہ سن کے چلے جاتے۔ تو اسلام میں عورتوں کو تعلیم دینا ہے، نہ صرف دینا ہے بلکہ صحابہ کا جا کر پوچھنا یہ دلیل ہے کہ ان سے علم لیا بھی جا سکتا ہے، سمجھ رہے آپ بات کو۔ اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے کہ 32 لوگوں نے آپ سے علم حاصل کیا سیدھے، 32 آپ کے شاگرد ہیں، جس میں سے آپ کے بھتیجے اور بھانجے خاص تھے دونوں، جن کو پردہ بھی نہیں تھا آپ سے، وہ جایا کرتے تھے گھر میں۔ تو 32 لوگوں نے علم حاصل کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے اسلام میں عورتوں کی تعلیم میں کتنی اہمیت اور کتنا ابھارا ہے کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی، دنیا کی پہلی یونیورسٹی کس نے ڈالی؟ کوئی مرد تھا یا کوئی عورت تھی؟ مسلم تھا یا غیر مسلم تھا؟ معلوم آپ کو دنیا کی پہلی یونیورسٹی ایک مسلمان نے ڈالی، اور وہ کوئی مرد نہیں، ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ الفہری تھا، جس کا نام فاطمہ الفہری تھا، جنہوں نے فیض میں، موراکو میں، مراکش جس کو کہتے ہیں، فیض میں، افریقہ کا ایک ملک ہے، فیض میں پہلی یونیورسٹی اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے ڈالی، جس کا نام ہے یونیورسٹی آف قراوین، ان کے والد کا نام تھا یونیورسٹی آف قراوین، انہوں نے بنیاد ڈالی۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ کب انہوں نے شروعات کی؟ 18ویں صدی میں نہیں، 19ویں صدی میں نہیں، 20ویں صدی کے ابتدا میں یہ یونیورسٹی کی بنیاد فاطمہ الفہری نے 950 کرسچن ایرا، آج سے ٹھیک 1150 سال پہلے، اور باقی ساری یونیورسٹیاں جو میں کہوں گا یورپ اور امریکہ کی، جن کے بڑے نام ہیں، جو کئی 100 سالوں سے چل رہی ہے، یہ اسی کی دین ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اور اس یونیورسٹی خصوصیت کیا ہے؟ آپ بولیں گے اچھا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا، اس کی خصوصیت یہ کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے، یونیسکو نے اس کو سرٹیفائی کیا کہ یہ دنیا کی سب سے طویل عرصے سے شروع کی گئی، اور جب سے چالو ہوئی اب تک 1150 سال سے کنٹینیوسلی چل رہی ہے، اور آج بھی چل رہی ہے، آج بھی چل رہی ہے۔ کس نے شروعات کی؟ فاطمہ الفہری۔ صحابیات علم دے رہی ہے، عورتیں بہت بڑے بڑے کمالات دکھا رہی ہے، جو ہے اسی طرح بہت ساری عورتیں تھیں جو با کمال تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ گر جاتے، زخم ہوتا، تو یہ سرجری کرتی، معلوم آپ کو، یہ سرجری کا نالج رکھتی، اور عورتیں جو ہے جو زخم ہوتے ان کو سیتی، مختلف آپریشنز کرتی۔ تو اسلام نے ان کو بڑھاوا دیا، چاہے میڈیکل کا فیلڈ ہو، میں نے آپ کی ایگزامپل رکھی، میں آپ کو ایسی عورتوں کی ایگزامپل دے سکتا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بزنس کرتی تھی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیوی، پہلی آپ کی وائف خدیجہ رضی اللہ عنہا، کیا کرتی تھی آپ ایک بزنس وومن تھی، اور آپ کا ٹریڈ چھوٹا موٹا نہیں تھا، انٹرنیشنل ٹریڈ کرتی تھی آپ کا مال مکے سے نکل کے شام جاتا تھا، انٹرنیشنل ٹریڈ وومن تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قافلے لایا اور لے جایا کرتے تھے۔ تو بزنس کر سکتی ہے، وہ میڈیسن کی فیلڈ میں جا سکتی ہے، وہ ہر کام کر سکتی ہے شرائط، اسلامی شرائط کے ساتھ۔ لہٰذا یہ مسلم کمیونٹی کا ایک ڈرا بیک ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا عورتوں کا کوئی کام نہیں دین اور شریعت میں، ان کو کوئی علم نہیں دینا، نہ دینی نہ دنیاوی، اور ان کو پیچھے رکھ دیا، نتیجتاً ہماری نسلیں بھی پیچھے ہو گئی۔ جب عورتیں علم
اور ہنر اور فن میں آگے تھی، وہ نسلیں بھی دنیا میں یاد رکھی آگے تھی۔ جب عورتیں پیچھے ہو گئی، نتیجتاً بچے ان سے پیدا ہوتے وہ بھی پیچھے جاتے گئے۔ لہٰذا اسلام میں اہمیت ہے، ہمیں دینا چاہیے۔ اگر کچھ لوگ نہیں دیتے ہیں ان کو ہمیں بڑھاوا اور ابھارنا چاہیے اور اس غلط فہمی اور مسکنسیپشن کو دور کرنا چاہیے۔ ان کا پورا حق ہے، لیکن پردے کے حدود کے ساتھ، لمیٹیشن جو اسلام نے دی اس کے ساتھ وہ کرنا چاہے تو بالکل علم حاصل کر سکتی ہے۔ مائک نمبر 2 پہ جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو آج افیئرس کا بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے، مطلب آپ مطلب اپنے ساتھ میں کسی کو بھی دیکھ لیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ملوث ہے، تو ہم اپنے دوست کو کس طریقے سے روک سکتے ہیں، اس کو کس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں کہ وہ اس چیز سے بچ جائے اور وہ مطلب اس چیز سے رک جائے؟ کیونکہ میرا ایک بہت ہی زیادہ کلوز فرینڈ تھا، وہ جس کو میں مانتا تھا کہ وہ نہیں کرتا ایسا، لیکن وہ بھی اس میں ملوث تھا، تو میں چاہتا ہوں جیسے اس کو واپس لے کے آؤں تو کس طریقے سے میں اس کو سمجھا سکتا ہوں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو افیئرس کے تعلق سے میں نے معاملہ کہا، آج وہ دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ اس میں ملوث ہے، اس میں شامل ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ نے آپ کو بچا لیا، چونکہ ایک خاص دوست تھا وہ بھی اس میں شامل ہے، بھائی کو پتا چلا۔ تو بھائی دیکھیے، میں نے جو کہا ایجوکیشن کے لیے یہ ایک بہت بڑا روڑا ہے۔ نکاح انسان کا ہونا ہے، ٹھیک ہے، شادی اس کی ہونا ہے، لیکن انسان جو وقت ایجوکیشن کا ہے وہ ایجوکیشن کے ٹائم پہ یہ ساری چیزوں میں افیئر وغیرہ میں لگ جاتا ہے، اور اپنی جوانی اور اپنی زندگی کو ہم دیکھ رہے ہیں مسلم نوجوان برباد کرے، اپنی صلاحیتوں کو برباد کرے۔ یہ اصل بولے تو عشق مزاجی جو ہوتی ہے، یاد رکھیے یہ ایک قسم کا جذبہ ہے، یہ ہیومن نیچر ہے، یاد رکھیے۔ اسلام نے اس نیچر کو ختم نہیں کیا، صرف اس کو کنٹرول کیا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ بولتے اسلام محبت کا بہت مضبوط محبت کا تصور اسلام میں، لیکن کنٹرول ہے، اس کے پورے خاکے، اس کے لمٹس سے، یاد رکھیں اس کے دائرے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے دوست کی آپ اصلاح کریں، انہیں آپ سمجھائیں کہ یہ جذبہ جو انہوں نے رکھا ہے یہ ابھی ان کے تعلیم کے لیے خطرہ ہے، یہ ابھی ان کے، ظاہر سی بات ہے وہ لوگ خود سے طے کر رہے ہیں تو اسلامی شریعت کے بہت سے حدود ٹوٹیں گے، ہے نا، غیر محرم سے بات کرنا، غیر محرم سے ملاقات کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر اللہ رحم کرے یہ بات آگے بڑھ گئی تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، ان کے گھر والوں کو پتہ چلے تو کتنا فتنہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں اور ان کے جذبے کو صحیح رخ دینے کی بہرحال کوشش کریں۔ اس کی بہت زیادہ تفصیلات میں چونکہ وقت نہیں ہے، عنوان تعلیم سے تھا، آپ کوشش کریں ان کی اصلاح کریں، اور بہت سارے علماء کی اس پہ کتابیں اور تقریریں وہ سنیں تاکہ کس طرح سے آپ ان کی اصلاح کریں مکمل طور سے، انشاءاللہ اس میں آپ کو پتہ چلے۔ یہ مائک نمبر 1 سے انشاءاللہ اس سوال لیں گے۔ مجھے آپ کی بات سے بہت امپریس فیل ہوا۔ آپ نے فیملی کی بات کی تھی کہ بچے آپس میں ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو لے کے وہ رہتی ہے۔ اب جیسے اگر ایک بچہ فرسٹ کلاس لایا، ایک بچہ سیکنڈ کلاس، اور ماں باپ نے یہ کہا کہ فرسٹ کلاس والا بچہ زیادہ ترقی کرے گا، اور اس نے بھی یہی سوچا، وہ سیکنڈ کلاس والے کو اگر یہ کہنے لگے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تم مجھ سے کمتر ہو، تمہیں مر جانا چاہیے، یا اس کو کوئی بد دعا دینے لگے، تو اس کنڈیشن میں ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑی اولاد کو کیا سمجھانا چاہیے؟ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا۔ جنرلی فیملیز میں یہ ہوتا ہے، جہاں بچے ہوتے ہیں والدین یہ سوچتے ہیں کہ سارے بچے ایک جیسے ہو، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ خود جب بچے تھے تو سب ایک جیسے نہیں تھے، ٹھیک، سب ایک جیسے ہو۔ لہٰذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں میں فرق کرتے ایسے کہ جو بچہ اچھا پڑھتا فرسٹ کلاس کہتے تم کامیاب ہوں گے بیٹا، تم دنیا میں بہت آگے بڑھنے والے ہو، تم ایسا کرنے والے ہو، تم ویسا کرنے والے ہو، اور جو کامیاب نہیں ہوتا تو اس کو کہتے کہ تم تو بیکار ہو، ناکارہ ہو، اور پھر بددعائیں دیتے ہیں کہ کچھ فائدہ نہیں ہوا، تمہارا باپ کما رہا ہے لیکن تم پر لگا رہا ہے اور تم کچھ کرتے نہیں ہو، اس طرح سے کہتے ہیں۔ بڑا بچہ یہ سوچتا ہاں میں تو اب فرسٹ کلاس ہوں تو لہٰذا میں تو انشاءاللہ آگے بڑھنے والا ہوں، اور بیچارہ دوسرا سوچتا ماں باپ نہیں بول دیا، بددعائیں بھی دے رہے، شاید میں کچھ کام کرنی ہے دنیا میں۔ تو میں کہوں گا والدین سے، دیکھیے بچوں میں علم کے تعلیم کی وجہ سے اور پرسنٹیج کی وجہ سے اللہ کے لیے فرق مت کیجیے، اس لیے کہ اس میں جو بچی کچی صلاحیت ہے دوسرے بچے میں، دیکھیے اللہ نے ہر انسان میں یونیک صلاحیتیں دی ہے، اس کو صرف ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا گائیڈ چاہیے جو نکالے اس میں سے وہ صلاحیت، اور وہ ماں باپ ہو سکتے ہیں۔ اور اگر وہی ماں باپ یہ کہے تم تو ہمارے لیے فتنہ بن چکی ہو، تم تو بیکار ہو، تم تو بوجھ بن چکی ہو، اور بددعائیں دے رہے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ تربیت صحیح نہ ہونے کا نتیجہ ہے، یا جس کو کہیں گے کامیابی اور ناکامی کا کانسیپٹ نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اور یہ بڑی تعجب کی بات ہے، یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی بچہ فرسٹ کلاس آئے تو وہی زیادہ کمائے گا اور اچھا ہوگا، اور جو بچہ فرسٹ کلاس نہ آئے تو وہ کم کمائے گا اور اچھا نہیں ہوگا؟ دیکھیے ہم نہیں جانتے آگے چل کے کیا ہونے والا ہے، ہم نہیں جانتے، اور یہ بات ہم دیکھتے دانشوروں کے اقوال، ٹھیک، اے پی جے عبد الکلام جو بہرحال ہمارے پریسیڈنٹ رہ چکے انڈیا کے، ان کا بھی ایک قول تھا، وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے سب سے بیسٹ مائنڈ اسکول کے لاسٹ بینچز پہ بیٹھتے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے سب سے بیسٹ مائنڈ اسکول کے لاسٹ بینچز پہ بیٹھتے ہیں۔
टीचर उनको एक्सप्लोर करे, उनकी सलाहियत, जैसे कि एक बच्चा पीछे बैठा है और वो मजाक अच्छा करता है, पढ़ता अच्छा नहीं है, इसका मतलब उसमें समझने की सलाहियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि मजाक को समझना हर आदमी का काम नहीं होता है। कभी कभार जो कोई करता है और सामने वाला खामोश है, लोग बोलते तेरे लिए जाफरा नहीं है, माइंड है। तो गोया मजाक उड़ाने वाला बच्चा शातिर है, जहन के तेज है, उसकी सलाहियतों को एक्सप्लोर कीजिए, उसका फील्ड कुछ और है। समझ रहे हैं बात को? ये समझने की जरूरत। तो वालिदैन, मैं कहूंगा अल्लाह के लिए, बच्चों को सिर्फ परसेंटेज की वजह से कामयाबी और नाकामी के सर्टिफिकेट्स बचपन में ना दे दे। पता नहीं ये आगे चलकर क्या हो रही है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ जो अच्छा है वो नाकामी होगा और जो बुरा है वही कामयाब होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ हम क्यों ये सोचते और ये जहनियत क्यों बना ली हमने, जहनियत को चेंज करने की जरूरत है। और वैसे भी जो वालिदैन बहुत कुछ करते हैं बच्चों के लिए, वो कह सकते हैं यहाँ तो कुछ नहीं करके खाली रिजल्ट के दिन। हमारे वालिदैन का हाल ये है, अल्लाह रहम करे, सबका नहीं लेकिन अक्सर का, रिजल्ट के दिन पूरा जज्बा जागता, लाओ रिजल्ट बताओ 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 रिजल्ट। साल भर तो ये नहीं पूछे किताब बुक बताओ, होमवर्क बताओ, क्लास वर्क बताओ, टेक्स्ट बुक बताओ, नहीं, रिजल्ट बराबर बताओ। ये लाए, ये किया तुमने साल भर। अगर बच्चे ने आपकी इज्जत ना कर तो ये पूछ लिया, मम्मी आपने साल भर क्या किया मेरे लिए, डैडी आपने तो बात भी नहीं की पूरे साल, और मुझसे आज आप सवाल करते हैं कि ये रिजल्ट। तो ये तो ऐसा ही हुआ कि हम जो है साल भर कुछ ना करें और एक दिन सोचे कि मैंने झाड़ लगा दिया, तो कहाँ लगा हुआ झाड़? हिफाजत कौन करेगा झाड़ की? बकरियों से और मुर्गियों से और माहौल से और माशरे से, हाँ कौन? कुछ नहीं, झाड़ लगा के चले गए, साल भर बाद झाड़ कहाँ है? देखो कितना बेकार सिस्टम है, झाड़ लगा के गया था एक साल पहले, कुछ नहीं हुआ, मेहनत करना होती है। तो वालिदैन का भी एक मसला है, रिजल्ट के दिन पूरा सब जागता है, उनका जज्बा और जोश, और नाक भी उस दिन कट जाती है। रिजल्ट अगर खराब है तो नाक काट दिए तुम्हें, वो भी सोचता हूँ साल भर तो कभी दिखते नहीं हजरत, आज बड़े नाक काटती है। हालत ये, कोशिश करें, और जो वालिदैन कोशिश करते हैं ना वो जानते हैं हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, तो उनके बच्चों की सलाहियत को एक्सप्लोर करे, और उनमें इस वजह से वालिदैन हरगिज तफर्रुक़ करे, और खास तौर से ये तकदीर के फैसले ना सुना दे कि ये कामयाब है और ये नाकाम है। हो सकता है जिसको नाकाम समझ रहे हो वो इससे और ज्यादा कामयाब हो, हालांकि ये भी कामयाब होगा, ये और ज्यादा कामयाब, अल्लाह बेहतर जानता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं अलीगढ़ में ही रहता हूँ, और हमारे अलीगढ़ में दारुल उलूम नदवतुल उलमा की एक ब्रांच है, वहीं तालीम हासिल करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमारे वालिद साहब भी मतलब बाहर रहते हैं, घर में वालिदा वो भी ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं है, हमारा और जो भाई है मतलब घर पे टीवी भी नहीं है, लेकिन आजकल जब मोबाइल का दौर आ गया है तो अक्सर मोबाइल हम जब देखते हैं तो अक्सर गलत चीज़ें मिलती हैं, तो हम उसको किस तरीके से उभारें कि हमारा भाई मतलब जो सही इस्लामिक वीडियोज़ हैं उनको देखे और वो खुद भी एक अच्छे इंसान बन जाए। तो मतलब वो उसको किस तरीके से हम उभारें कि मतलब मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना करे वो। देखिए भाई ने एक सवाल किया कि वो तालिब इल्म स्टूडेंट है, वो एक जो है जामिया से पढ़ रहे हैं और उनके भाई है लेकिन वालिद साहब बाहर है, और छोटा भाई जो है मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको कैसे समझाएं। देखिए क्या होता है कि बच्चों में एक फितरत ये होती है, वो लोगों को जो काम करते हुए देखते हैं वो काम करना चाहते हैं। जिसकी अगर मैं मिसाल दूं, एग्जाम्पल दूं, तो एक जमाना था, आज से 10 साल पहले का जमाना या 10 से 15 साल, जब आप घर में दाखिल होते तो बच्चा सबसे पहले क्या मांगता था? क्या मांगता था? वालिद के हाथ में की गाड़ी की चाबी। क्यों? तो वो देखता था वालिद कंटिन्यूअसली घर में है तो चाबी चाबी चाबी, कहाँ चाबी रखेगा, चाबी उठा के रखो, चाबी घूंगी तो मुश्किल होती, चाबी कहाँ रख दीजिए, चाबी का ही मामला, चाबी नहीं तो गाड़ी चालू नहीं होगी। तो चाबी, बच्चा आते क्या आपको बोलता था? चाबी मांगता था। आज बच्चे क्या मांगते घर में आते ही? हैंडसेट, मोबाइल मांगते। अब चाबी का दौर चला गया। तो बच्चे वही चीज मांगते हैं जिस चीज को वो बड़ों को बार बार बोलते हुए और करते हुए देखते हैं। अब ठीक है घर में आपके माहौल नहीं है ये सब चीज, फिर भी लेकिन मोबाइल का एक कल्चर है, सभी लोग मोबाइल यूज करें। तो अगर उनको ऐसी किसी चीज की आदत हो गई है तो सबसे पहले ये करें कि कोशिश करें कि अब उसको कंट्रोल में कैसा लाया जाए। जैसा होता है ना किसी को एडिक्शन, नशे की आदत हो जाए तो अचानक नहीं छूटता है, धीरे धीरे करके उसके साथ निकोटीन अगर लेता है, मतलब सिगरेट वगैरह पीता था, उसका लेवल कम करते करते किया जाता। तो ये जो आपने कहा ना देखने का नशा है, ये मैं जानता हूं ऐसे बच्चे जो अगर 1 घंटा 2 घंटे ना देखे हैंडसेट या टीवी, वो रेस्टलेस हो जाते हैं, वो सताते हैं वालिदैन को, तकलीफ देते बल्कि काटते भी कभी कभार। 4 5 6 साल के बच्चे भी कि वो लगा के दो हमें। तो ये एडिक्शन है। उस एडिक्शन को आप कोशिश करें धीरे धीरे कम करें और उसको कन्वर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कुछ भी और देखते हैं कोई और चीज तो कन्वर्ट करें, उनको स्कॉलर्स की तकरीरें या ऐसी चीजें जो उनको पसंद आए धीरे धीरे करके करें और उनको गुजारिश करें। और कंटिन्यूसली एक बात कहूंगा, वालिदैन बच्चों को जरूर समझाएं, नसीहतें करना ये बड़ी अहम चीज है। मेरे इस प्रोग्राम की शुरुआत में लुकमान अलैहिस्सलाम की
नसीहतें दोहराई गई जो लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से की थी। नसीहतें कीजिए, कंटिन्यूसली वालिदैन का काम है बच्चों को नसीहतें करे। तो उस बच्चे को, आपके भाई को, आपके वालिद फोन के जरिए, आपकी वालिदा साथ रहती है, कंटिन्यूसली अमर करे बहुत अच्छे अंदाज से, बेटा ये ऐसा करो, बेटे ये ऐसा किया का, बेटा ये सुना करो। हो सकता है थोड़े दिन वो झुंझलाए, रिप्लाई करे, लेकिन आप सोचिए कि अभी कुछ मसला है इसलिए वो रिप्लाई कर रहे हैं, बुरा ना माने, तौहीन ना समझे। और उनको जैसा कि एक बच्चा छोटा आंख की तरफ जाए तो आप क्या करते हैं, उसको रोकते हैं, उसको समझता नहीं, उसको तो अट्रैक्शन दिखता है। अगर वो आपको काटे, आप जब रोकते बेटे मत जाओ, काटे तो आप क्या करते, उसने काटा तो आप पंच मारते उसको कि मैं आंख से रोक रहा हूं, तुम जाओ जाओ, आंख में जाना तो जाओ, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं। उसको नहीं समझ रहा। तो अभी समझ लीजिए उनके फेस भी ऐसी। तो अगर वो कुछ बुरा कह दे, कुछ गलत बात कहे, तेज करे, तो धीरे धीरे समझाइए, समझा के उस शौक को जो कुछ चीज देख रहे हैं उसको कन्वर्ट करें कि तकरीर है या डॉक्यूमेंट्रीज देखें, और धीरे धीरे उसका लेवल 2 घंटे देखते तो 1 घंटा, 1 घंटा देखते तो 45 मिनट, 45 मिनट आधा घंटा, धीरे धीरे कम करें। इंशाअल्लाह अजीज वो करेंगे। और फिर माँ के पास एक सबसे जबरदस्त चीज जो है वो दुआ है उसकी, है ना। तो दुआ करें इंशाअल्लाह, कोशिश के साथ दुआ, दोनों मिलकर इंशाअल्लाह ऐसे नौजवान या ऐसे बच्चे जिनको ऐसे एडिक्शन है, इंशाअल्लाह उसका हल जरूर निकलेगा। एक सवाल आखिर ले लेते हैं जी। My name is Irfan Khan. I'm an employee of Aligarh Muslim University. I would share a small life experience with you. I've got 4 brothers. When they got married, they were about to beget children. When they were about to beget children, they developed an urge or an insight, you can say, to send their would-be newborn, once they get older, 5, 6, 7 years old, to madaris and make them, good alims or good fazils or, for that matter, qari. But in due course of time, as their children grew, they changed their mentality, they changed their attitude, and then at the end of the day, they thought that sending their children to madaris and making, hafiz or hafiza out of them would be a waste of time, or you can say would be a waste of money, because it is a pre-thought orthodox ideology that children who are sent to madaris, they do not become successful. As a parent, as a father, I have got 2 sons. One is 5-year-old, his name is Areeb, and the second one is 3-year-old, his name is Abdullah. I have decided once for good that both are going to become Hafiz al-Quran. Success has nothing to do with what they become and what they do not. The second thing is that, the second part of the question is, in families where the parental lineage, generation from generation to generation, belongs to business class, they are now coming forward and sending their children to the field of education. On the other hand, ایک سوال میرا یہ کہ یہ ذہنیت کیسے بدلیں کہ اگر وہ تجارتی معاملات ہیں گھر میں اور بچے کو وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھیجنا چاہ رہے ہیں، اور اگر کہیں کسی گھر میں بچہ تجارت کی طرف انکلائنڈ ہے اور زبردستی اس کے اوپر بالکل شدت کے ساتھ یہ زور دباؤ ڈالا جائے کہ نہیں تم کو ایجوکیشن میں ہی جانا ہے، تو یہ دونوں چیزیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ذہنیت کیسے بدلی جائے۔ بھائی کے سوال کا میں مختصر جواب دیتا ہوں۔ پہلا حصہ یہ تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو عالمیت وغیرہ کے لیے ڈالتے ہیں، لیکن یہ سوچتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا فائدہ، اس لیے کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے یہ ایک ہماری مینٹالٹی کا نتیجہ جو آج ہو چکی ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے شارپ اور بریلینٹ بچے ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اسکول کالجز میں۔ اور جو بچہ کچھ نہیں کرتا تو والد اس کو ایز اے وارننگ بولتے ہیں، مدرسہ ڈالوں، اگلے سال فیل ہوئے نا تو مدرسہ جانے والے ہو تم، یہ وارننگ دی جاتی، جس سے ایک سائیکالوجی بچوں کی ڈیولپ ہوتی ہے کہ مدرسہ اچھی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہیں اسکول جو بچے جاتے ہیں ان کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، ان کی تعریف کی جاتی ہے، مجلس اور محفلوں میں اسی کا ڈسکشن، بچہ کہاں جا رہا ہے، کون سے اسکول میں جا رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کون سا بورڈ ہے، اس طرح سے ہوتا ہے۔ مدرسے کا کوئی پوچھتا نہیں کون سا بورڈ ہے اور کہاں جا رہا ہے اور کون سے مدرسہ، ٹھیک ہے ان کا بچہ مدرسہ۔ ہم نے خود مارجنلائز کیا، مطلب ہم نے خود اس چیز کو ہلکا سمجھا، بیکار سمجھا، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں ہوا یہ، اور ہم نے کیا بھی ہے کہ ایسے ہی بچوں کو وہاں ڈالا جو نہیں پڑھ سکتے تھے، سب نہیں لیکن ایسا ہوا اکثریت میں، اور ایسے ہی بچوں کو وہاں بھیجا جو کچھ نہیں کر پا دنیا میں، اور کہا کہ جو کچھ نہیں کرتے وہی مدرسہ جاتے ہیں۔ ایک غلط امیج ہم نے کریٹ کی سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سماج میں ایک بات پھیل گئی کہ جو اسکول جاتا بہت اچھا اس کا معاملہ ہے، مدرسہ جانے والا بیکار ہے یا کمتر ہے یا کامیاب نہیں کہلوائے گا۔ اس سوچ کو تو ہم کو ڈسکس کر کے
بات چیت کر کے بدلنے کی ضرورت ہے کہ وہ تو اللہ کا علم، اس کے دین کا علم، قرآن کا علم حفظ کرنے جا رہا ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، یاد رکھیے، اور اللہ کے پاس بہت بڑا مقام ہے۔ آپ نے کہا کہ اپنے 2 بچوں کو آپ حفظ میں ڈالنا چاہتے ہیں، بالکل ڈالیے حفظ کے ساتھ، لیکن ان کو اکیڈمک ایجوکیشن، اسکول وغیرہ بھی ڈالیے، اور یہ بالکل ممکن ہے آج کل ماشاءاللہ، وہ بھی کروائیے تاکہ آپ کا بچہ جہاں حافظ ہو وہ قرآن کی آیتوں کو بہت اچھے سے سمجھتا ہو، اس لیے کہ وہ ریلیٹ کر سکتا ہو آج کے ماحول اور معاشرے سے، اس چیز کو یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا سوال کا حصہ تھا کہ ایک فیملی ہے جو بزنس کلاس ہے، وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں ڈال دیں، ایک بچہ جو ایجوکیشن گین ہی نہیں کرنا چاہتا، بزنس کرنا چاہتا، وہ فورس کرتے ہیں۔ تو دیکھیے سرٹن لیول آف ایجوکیشن تو سب کو گین کرنا ہی ہوگا، بیسک، جس کو ہم کہیں گے آج کے دور میں گریجویشن، مان سکتے ہیں کہ بیسک ایجوکیشن آج گریجویشن۔ سرٹن لیول کے بعد میں کہوں گا پھر بچے اپنی فیلڈ کو طے کر لے کہ مجھے اب اس کے آگے نہیں پڑھنا ہے، یا ایٹ لیسٹ 12th ہو سکتا ہے کسی علاقے میں، یا کہیں 10th ہو سکتا ہے۔ سرٹن لیول کے بعد میں کہوں گا وہ بچہ پھر بزنس کرے، ٹھیک ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ بھی نہ کرے کہ نہیں مجھے تو بزنس کرنا ہے اور میں اسکول مدرسہ کالج جاؤں گا ہی نہیں، یہ غلط ہوگا۔ لہٰذا جو بچے بزنس کرنا چاہتے ہیں، پیرنٹس ان کو بیسک ایجوکیشن دلائے ایک سرٹن لیول تک، اس کے بعد وہ چاہے تو ایجوکیشن گین کرتے رہے اپنے بزنس کے ساتھ۔ اور دوسری طرف وہ فیملیز جو بزنس کلاس ہے، وہ چاہتے اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں ڈالے، تو یہ ایک اچھی بات ہے، چاہے وہ ایجوکیشن گین کرے پھر بزنس کرے، چاہے پھر وہ جو ہے ایک سرٹن لیول ایجوکیشن گین کر کے بزنس کرے۔ لیکن میں والدین سے یہی کہوں گا بچوں کی خواہشات دیکھیے، ان کے انٹرسٹ دیکھیے، اور انٹرسٹ دیکھنے کے بعد ان کو جو ہے اسی فیلڈ اور فن میں بڑھاوا دیجیے۔ تو انشاءاللہ عزیز، دنیا نے دیکھا، ہم لوگوں نے دیکھا، انجینئرنگ کا ایک ڈراپ آؤٹ اسٹوڈنٹ تھا جو فرسٹ ایئر اپنا کلیئر نہیں کر سکا، لیکن آج دنیا کی سب سے بڑی IT کمپنی چلاتا ہے، جس کے ساتھ ایسوسیشن یا اٹیچمنٹ یا جاب کرنا لوگ پریولیج سمجھتے اپنا، مائکروسافٹ، ٹھیک ہے۔ لیکن میں بڑھاوا نہیں دے رہا، جو فیلئر سے بہت خوش ہو کہ بہت اچھا ہوا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کا ایک انٹرسٹ تھا، اس نے وہ کام کر دکھایا۔ تو اگر ایسا بچہ انٹرسٹ ہے اس کا سرٹن لیول آف ایجوکیشن، اس کے بعد وہ اپنے فیلڈ میں جائے، انشاءاللہ پھر ایجوکیشن بھی گین کرے، وہ کام کرے، یہ فائدے مند ہوں گا۔ اسی پہ اپنی بات ہم ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔